سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر پاکستان کے بہت نامور دانشور عالم دین محسن فکر و دانش میں ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہوں، محسن فکر و دانش ڈاکٹر آیت اللہ سید محسن نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کچھ اصولی مباحث پر گفتگو کی تھی جس کا تعلق حدیث اور اصول حدیث سے تھا۔ ہمارے دوستوں نے اس کو بہت پسند کیا، تو آج ہم نے ڈاکٹر صاحب کو ایک بار پھر تکلیف دی ہے، اور میں بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ ہم نے جب ان سے درخواست کی تو انہوں نے بہت خوش دلی کے ساتھ اس درخواست کو قبول فرمایا، اور مصروف ترین جو آپ کی زندگی ہے اس میں سے آپ نے کچھ وقت نکالا ہمارے لیے، اور میں کوشش کروں گا آج اس گلستان فکر و دانش اور علم و معرفت سے کچھ مزید پھول چن کر آپ سب کی خدمت میں پیش کروں۔ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ شکریہ آپ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں، صحت میں، آپ کی توفیقات میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ جیسے صاحب دانش، صاحب علم، جنہوں نے پوری زندگی پڑھنے، پڑھانے، غور و فکر، تدبر میں اپنی زندگی گزاری ہے، اور جب گھرانہ بھی مذہبی اور علمی گھرانہ ہو تو بچہ جو ہے جب بولنا سیکھتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس متعلقہ فیلڈ سے متعلق چیزیں اس کو وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ نے ماشاءاللہ کافی طویل ایک عمر گزاری ہے اس دشت کی سیاحی میں، تو یہ میری خوش قسمتی ہے، ہمارے سامعین کی، ناظرین کی خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ مستفید ہوتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آج میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا جس میں سے کچھ کا تعلق فقہ اور اصول فقہ سے ہیں، اور کچھ سوالات کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ہاں جو اہل الحدیث اور اہل الرائے، یا اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے، یا ہم جس کو اہل تشیع کے ہاں اخباری اور اصولی مکتب کہا جاتا ہے، ان کے درمیان بنیادی اختلافات سے متعلق۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلام میں جس کو ہم فقہ کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر آسان لفظوں میں وہ ہے کیا، اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس میں جو ارتقاء ہوا ہے اس کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا۔ بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ فقہ کے معنی سمجھ حاصل کرنے کے، تفقہ کے معنی سمجھ حاصل کرنے کے، اور یہ سورہ توبہ میں قرآن مجید نے استعمال کیا ہے وہ ایک گروہ کے لیے کہ تم میں سے بھی گروہ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ وہ جائے اور تفقہ حاصل کرے، تفقہ حاصل کرے، اور پھر تفقہ حاصل کر کے پھر واپس آئے اور لوگوں کو گویا کہ ڈرائے یا لوگوں کو مسائل سے آگاہ کرے۔ بنیادی طور کے اوپر ایسا ہے کہ ایک فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک عالم میں اور ایک مثلا قرآن مجید کی یا کسی اس کی سی ڈی میں، سی ڈی میں آپ ہزاروں کتابیں جو ہیں وہ محفوظ کر لیتے ہیں، سافٹ ویئر بن جاتا ہے، لیکن اس کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی۔ دین کی سمجھ کا تعلق انسان کے علم سے اور اس کے غور و فکر سے ہے کہ وہ اسے اپنے لے کر آگے چلے۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو احکام بتا رہے تھے، تو اس میں دو الفاظ قرآن نے آپ نے موضوع چھڑا ہے تو عرض کریں کہ دو الفاظ خاص طور پہ استعمال ہوئے، یسألونک اور یستفتونک، کہ وہ تم سے استفتاء کرتے ہیں اور وہ تم سے پوچھتے ہیں، یسألونک وہ تم سے پوچھتے ہیں۔ دونوں کے معنی میں فرق یہ ہے کہ پوچھنے کے معنی یہ ہے کہ ہم پوچھیں کسی بات کو، یہ عام لفظ ہے۔ استفتاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں خبر کا چاہنا، خبر پوچھنا، استفتاء کا مطلب استفتاء کا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے مفتی جو ہے، جو جس سے استفتاء کیا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کی خبروں سے
میں محدود رکھتا ہے۔ یسألونک کے تو معنی یہ ہے کہ آپ عام آدمی سے بھی کچھ پوچھ لیے تو اس کے نزدیک جو اس کا جواب ہوگا وہ دے دے گا، لیکن استفتاء کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوچھیں کہ اس بارے میں علم شرعی کیا کہتا ہے، قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کی جواب دیتے تھے، ایسے استفتاءات کا جواب دیتے تھے، اور اگر اس کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوا کرتی تھی اس وقت تک تو آپ انتظار کرنے کو کہتے تھے، جب وہ خبر آ جاتی تھی تو اس سے باخبر کر دیتے۔ یہ اصل میں استفتاء جو ہے وہ یہ ہے، اور مفتی کا فتویٰ دینا اس طرح سے ہے۔ تو پہلے فقیہ اور پہلے مفتی اور پہلے وہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں تو اللہ تم سے کلالہ کے بارے میں یفتیکم فی الکلالہ، بالکل، تو وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، یعنی وہ تمہیں خبر دیتا ہے، بتاتا ہے کہ اس بارے میں حکم شرعی کیا ہے، اور وہ رسول کے ذریعے سے پتہ چلے گا۔ اچھا، اب یہ بنیادی طور پہ ہوا کہ احکام آتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ابلاغ کرتے رہے۔ یسألونک میں یہ ہے کہ آپ مسئلے کا جواب دیتے رہے، وہ بھی وہی الہی کا تابع تھا، اور آپ اسی صورت سے اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے خبر دیتے رہے، یہ استفتاء کا محل تھا۔ اور اس کی جو حجیت تھی، پہلی بات تھی کہ اس کی حجت ظواہر پر تھی، صحیح، یعنی اہل عرب اس لفظ کے یا اس جملے کے جو معنی سمجھتے ہیں، اللہ یہ کہ وہ اصطلاحاً استعمال ہوا ہو، جیسے صلاۃ کی لفظ ہے جی، یصلی، صلاۃ، یہ سارا اس میں اصل معنی اس کے اعضاء کو ہلانے کے ہیں، صحیح، یہی ان میں یہودی میں رائج تھا، لیکن صلاۃ کے ایک تشریعی معنی، شرعی معنی جو تھے وہ متعین ہوئے۔ ایک ہے تو قضائی ہے جس کو صلاۃ کہتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈومین ہے کہ نماز کیسے پڑھ کے دکھانی ہے، حکم وہ اللہ کا انہوں نے پہنچا دیا، اور پھر پڑھنا کیسے وہ ان کو پڑھ کے دکھانا ہے۔ تو وہ گویا کہ عمل بھی اس استفتاء کا اور اس فتوے کا اور اس سوال کے جواب کا جو فقہ کا عمل ہے، تو حضور کا جو عمل ہے وہ بھی اس کا ایک پارٹ ہو گیا۔ اب اگر اس ٹریڈیشن کو ہم آگے لے کے چلیں تو اس میں یہ ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری باتوں کا جو بھی سوالات کیے جاتے تھے جواب دیتے تھے، اور خود آپ اپنی طرف سے بہت ساری وضاحتیں لوگوں کو دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے آپ روزے کا معاملہ دیکھ لیں، جیسے مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ رات کو کالا اور سفید دھاگا لے کے لیٹ گیا اور دیکھتے رہے کہ خیط ابیض ہے وہ خیط اسود سے کیسے جدا ہوتا ہے، کب؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی جو سفید دھاگا ہے، گویا سفیدی ہے، وہ رات کی تاریکی سے کب جدا ہوتی ہے، وہ فجر کا وقت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا فرمایا کرتے تھے، اس کی وضاحت کیا کرتے تھے۔ تو یہ فقہ کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ یہ ہے۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو معاملہ چلتا ہے، اس میں ایک بات جس پہ گفتگو نہیں کی جاتی، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد فقہ کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا قانون کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ یہ ایک نہیں ہے، اس کو کہیں گے جی ایک نہیں۔ اچھا، ہم اس کو ایک سمجھتے تھے۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے جو ادا ہوا جی، وہ امتی کے لیے قانون، بالکل، ہاں، یہ وہ کیونکہ واجب الاطاعت ہے۔ صحیح صحیح۔ غیر رسول واجب الاطاعت نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ اور رسول کے احکام کو ہی آگے نقل نہ کرے۔ اسی لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم آیا ہے، دو دفعہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول آیا ہے، اطیع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔
کیونکہ وہ اطاعت بالذات ہے، رسول کی بھی اللہ کی بھی، اور وہ اولی الامر منکم میں اطاعت کی بات نہیں آئی، وہ عطف کرتا ہے، معطوف ہے پچھلے جملے کے اوپر کہ اگر وہ اطاعت اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق ہوگی تو اطاعت ہوگی، حکم اس حکم کی ورنہ نہیں ہے۔ تو اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت قائم ہو گئی، جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اس کی ضروریات اور اس کا انٹریکشن دوسری سویلائزیشن سے وہ مختلف ہو گیا۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس کو لا کی زبان میں کوئرسو پاور کہا جاتا ہے، تو ان کو بطور نبی کیا حاصل تھی؟ اس کا نفاذ کرنا۔ کسی دوسرے کو یہ پاور حاصل نہیں تھی کہ اس کی اطاعت نہ کرنے سے انسان دار اسلام سے نکل جائے۔ لہٰذا جو حکومت وقت ہے جو بھی رہی، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے احکام کو نافذ کرے، قوت نافذہ اس کے پاس ہو۔ تو چنانچہ یہ صرف نقل نصوص نہیں تھا اس دور میں، بلکہ یہ اب قانون کا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ ایسی چیزوں سے واسطہ پڑا جن چیزوں سے رسول اللہ کی زندگی میں واسطہ نہیں پڑا تھا۔ عراق کی طرف گئے، ایران کو فتح کیا، اس کے علاوہ روم کی طرف گئے، وہ کیا، تو وہاں کی مصر کی طرف، تو وہاں خود قوانین نافذ تھے، اور جو قومیں تھیں وہ قوانین کے اوپر عمل کر رہی تھیں۔ تو مسلمانوں کے پاس تو ایس سچ قانون کی کوئی کتاب تھی نہیں، صحیح، اس لیے ان کو قرآن مجید کو بحیثیت انسٹیٹیوٹ، یعنی قرآن ایک لا کی بک کے، قانون کی کتاب کے، اور حکام وقت کو، جن کو آپ خلیفہ ایک اس میں کہہ لیں، پہلے فیز میں، دوسرے فیز میں وہ امی حکمران ہو گئے، تیسرے میں وہ عباسی حکمران ہو گئے، اور تو ان کو قوت نافذہ کی ضرورت تھی۔ تو اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے حضور کے بعد، وہ بنیادی طور پہ فقہ سچ کی نہیں ہوئی، بلکہ وہ قانون کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو ان علاقوں کے جو ملکی اور معاشرتی اوضاع تھے ان کو سامنے رکھ کے، اور جو ذخیرہ قرآن اور حدیث کا موجود تھا اس کو سامنے رکھ کے ان صورتوں کا جواب دیا گیا۔ تو یہ بنیادی طور کے اوپر لا کی ڈیولپمنٹ اس طرح سے ہے، فقہ لا میں تبدیل ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن بیچ میں ہمیں جو شخصیات ہمیں ملتی ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ کی بات کریں گے، جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو اگر آپ دیکھیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ قاضی بن جائیے۔ عباسی دور میں ان پہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ قاضی بن جائیں، قاضی قضات بناتے تھے جسٹس، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں بنوں۔ امام مالک کو دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو کتاب الموطا ہے اس کو مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں ٹانگ دیتے ہیں اور لوگ اس کے مطابق عمل کریں۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کو ایک اس کا پابند نہیں کیا جا سکتا، یہ میں نے اپنی سمجھ اور اس کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کرتے ہیں۔ امام شافعی کو دیکھ لیں، ان کے وہاں شافعی لٹریچر کا آپ مطالعہ کریں تو خاص امام شافعی کے وہاں قول قدیم اور قول جدید کی بحث ملے گی آپ کو، یعنی امام شافعی کا آپ کو کسی بارے میں کم امور ہیں جن کے بارے میں ایک فتویٰ ہے، ورنہ قول قدیم اور قول جدید۔ قول قدیم کیا ہے؟ قول قدیم یہ ہے کہ جب تک وہ امام مالک سے نہیں ملی، اچھا، اور ان کے خدمت میں بیٹھ کے انہوں نے حدیث کا اور اس کا علم نہیں حاصل کیا اس طرح سے، ٹھیک ہے، اور مدینے کے فقہ کہہ لیں اس کو ایبزارب نہیں کیا، اس سے پہلے جو ان کا فتویٰ تھا وہ قول قدیم کہلاتا ہے، صحیح، اور اس کے بعد اس میں کافی تبدیلی آئی جو قول جدید کہلاتا ہے۔ اور فقہ شافعی کا اب جو فتویٰ سمجھا جاتا ہے وہ قول قدیم نہیں سمجھا جاتا، قول جدید ہی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جو قول قدیم میں بھی ویسی ہی ہیں
اور بعد میں جو ان کے شاگرد تھے امام مزنی وغیرہ یہ سب، ان کا وہ لٹریچر لے کے وہ پھر خاص طور پہ ان کا جو کتاب الام ہے، کتاب الام کہنا چاہیے کہ تاریخ فقہ کی اور فقہ کی پہلی کتاب ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے جس طرح سے فقہا کے پاس جا کے فقہا سے مل کر جس طرح سے قرآن کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، احادیث کے تفقہ کے بارے میں جس طرح سے، یا لوگوں کے جو اپنے اپنے مکتب تھے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے، ان سے جس طرح سے بحثیں کی ہیں، وہ سب کتاب الام کا پارٹ ہے۔ تو اس طرح سے کتاب الام جو ہے وہ ہمیں ایک پکچر دیتی ہے کہ فقہ جو تھی وہ کس طرح سے مختلف اطراف و جوانب سے ڈیولپ ہو رہی تھی، اور کس طرح اس میں نئی آراء جو تھی وہ آ رہی تھی۔ یہاں پہ پہنچ کے ایک تبدیلی آتی ہے، وہ تبدیلی یہ آتی ہے کہ امام شافعی کے جو شاگرد تھے امام احمد بن حنبل، وہ بنیادی طور پہ فقی نہیں تھے بلکہ محدث تھے، اور انہوں نے 40,000 کی احادیث جو تھی مسند امام احمد بن حنبل میں انہوں نے جمع کی۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ان کی تاریخ میں ملتا ہے، تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، کہ امام شافعی سے جب وہ جدا ہونے لگے تو امام شافعی نے کہا کہ دیکھو تمہیں بہت حدیثیں یاد اور تم حدیث کے بہت بڑے ناقد ہو، تم جا رہے ہو، اگر میرے فتوے کے مقابلے میں تمہیں کوئی صحیح حدیث ملے تو اس کو لے لینا، میرے فتوے کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے بھی اس حدیث کی اطلاع، کیوں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بنیادی طور کے اوپر ہمارا تفقہ، اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اصول الفقہ میں پہلی کتاب بھی الرسالہ کے نام سے امام شافعی نے لکھی ہے، تو اصول استنباط کیا ہوں گے، کس طرح سے ہوں گے، ان کو انہوں نے اپنی فکر سے اس کو ایجاد کیا، بنایا، سب کیا۔ لیکن وہ یہ جانتے تھے، اور یہ بات کو باور کروا رہے تھے اس بات کو، کہ دین کا جو اصل ہے وہ بنیادی طور پر وہ قرآن اور سنت ہی ہے۔ اس میں اب آپ شاید سوچ رہے ہوں یا ہمارے ناظرین سوچیں کہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کرنے والا تھا اور ان کی ٹریڈیشن کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ کے وہاں فقہ جو ہے وہ بطور فقہ کے ڈیولپ ہوئی ہے، حدیث بطور حدیث کے ڈیولپ ہوئی ہے، بطور قانون کے ڈیولپ نہیں ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے آبا و اجداد، اچھا ٹھیک ہے نا، مکتب امامیہ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کیونکہ حاکم نہیں رہے، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ حاکم نہیں رہے تو جو حکومت کی اور لا کی ضروریات ہوتی ہیں وہ ان کو درپیش نہیں تھیں، وہ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ دیکھیں اس کی مثال ہم کیسے دیتے ہیں، اس کی مثال ہم اس طرح سے دیتے ہیں کہ جیسے ایک شخص ہے، اس کی نالج اس میں بہت ہے، پر اس کی میڈیکل سائنس میں بہت ہے، پڑھتا رہتا ہے، یہ کرتا رہتا ہے۔ اس سے اگر کوئی شخص اپنا مسئلہ، اپنے کسی عزیز کا مسئلہ تفصیل سے جو پیچیدہ ہو، مرض بیان کرے، تو وہ کہے گا یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن میں پوچھ کے کچھ معلوم کر کے کچھ وہ کر کے میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ کسی کلینک میں چلا جائے تو ڈاکٹر کے پاس دو وہ ہیں کہ وہ اس کو ڈائگنوز کرے، خود علاج نہیں کر سکتا تو وہ اسے کسی دوسرے کے پاس ریفر کر دے کہ فلاں کے پاس۔ مفتی کا بھی یہی مسئلہ ہے، مفتی کا مسئلہ یہ کہ آپ فتویٰ پوچھنے جائیں، وہ کہے گا کہ آپ 2-4 دن کے بعد آ کے جواب لے جائیں گے، کیونکہ وہ نبی یا وہ ہونے کا تو دعویٰ نہیں کرتا، اور وہ پھر دیکھ کر کے گزشتہ لوگوں نے کیا فتاویٰ دیے یا اپنے اساتذہ سے پوچھ کے پھر اس کا فیصلہ کرتا ہے، جواب دیتا ہے جائز ناجائز، کیا ہے کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی صورت سے جب لیگل کنڈیشنز آ جاتی ہیں، اسی لیے جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کے وہاں ہر فقہ چاروں میں سے
ہر فقہ مختلف طرح ڈیولپ ہوئی ہے، اور جو قاضی بنے ان کے وہاں زیادہ طرح ڈیولپ ہوئی ہے۔ صحیح۔ اس لیے کہ جو منصب قضا پہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ مسئلہ آیا ہے، دونوں طرف کے گواہ ہیں، شہادتیں وہ ہیں، اگر وہ ہے تو اس کو وہاں فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی کیا ہے کیا ہے۔ مفتی کے وہاں یہ کمپلسری ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو کیونکہ حکومت نہیں ملی کہ ان کے لیے اس کے مطابق لیگل کنڈیشنز کے مطابق ان کو فیصلے دینا پڑتے، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی احادیث کا جز بھی نہیں ہے اور نہ وہ منقول ہے۔ تو وہاں شریعت جو ہے وہ بطور شریعت ٹرکل ڈاؤن ہو کے آتی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ صحیح۔ بطور قانون کے وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ اچھا، ٹھیک ہے، صحیح۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام کو لے لیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے لیں، جن کو بہت کم وقت ملا اس بات کا کہ لوگ ان سے سوال کر کے اپنے جواب لے سکیں بنسبت حضرت علی علیہ السلام، کیونکہ صحابہ کے عہد میں بھی ان سے پوچھا جاتا تھا، خود صحابہ ان سے پوچھتے تھے، اور پھر ان کی 4 سال 4.25 سال ان کی حکومت رہی، 4.5 سال، تو اس دوران بھی ظاہر ہے انہوں نے فیصلے بھی کیے، سب کیے، لیکن امام حسن امام حسین علیہ السلام کو یہ موقع نہیں ملا۔ صحیح۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو مدینہ کے 7 بڑے فقہا کہلاتے ہیں ان میں سے ایک تھے، لیکن زہری وغیرہ کے جو مسائل ہیں وہ مدون ہیں کیونکہ ان کی فقہی ان کی قانونی حیثیت تھی۔ صحیح۔ امام میں زین العابدین علیہ السلام کی جو وہ ہیں وہ مرتب نہیں ہوئی، صحیح، یعنی اہل سنت کے وہاں یہ مرتب نہیں ہوئی، خود ہمارے وہاں بھی مرتب نہیں، کیونکہ وہ نقلی نہیں ہوا آگے زیادہ۔ صحیح۔ شیخ عزیز اللہ اطاردی نے 2 جلدوں میں، ضخیم جلدوں میں اس کو ان کی احادیث کو شائع کیا ہے، لیکن اس میں بیشتر حصہ آپ کی دعاؤں کا، مناجاتوں کا ہے۔ بعد میں امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، جیسے امام باقر علیہ السلام کی احادیث کی 7 جلدیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی 22 جلدیں، اس طرح سے آگے چلیں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 3 جلدیں ہیں، امام رضا علیہ السلام کی 2 ضخیم جلدیں ہیں۔ کیوں شاید زیادہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ولی عہد کے اس میں کہنا چاہیے کہ ایک پریٹیکسٹ میں ان کو لے جا کے خراسان میں گویا بند کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے امام نے خط میں جواب بھی دیا ہے اپنے متبعین کو کہ تم کیا سمجھتے ہو، میں یہاں آزاد نہیں ہوں، میرے اوپر جو خادم کی حیثیت سے لوگ مقرر کیے ہیں وہی جاسوس ہیں، تو میں ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے امام رضا علیہ السلام بظاہر ولی عہد تھے، لیکن ان سے بھی بہت کم منقول ہے۔ صحیح۔ اب بات کے ائمہ تو گویا سامرا میں قید کر دیے گئے، تو ایک چھوٹی چھوٹی جلدوں میں ان کے وہ ہیں، لیکن جو پوچھا گیا اس کا آپ نے جواب دیا۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ فقہیں جو تھیں، حنفی ہو، اب حنفی فقہ کو دیکھ لیں، ان کے جو شاگرد امام ابو حنیفہ کے امام ابو یوسف، وہ قاضی قضات تھے، گویا فقہ اس میں رائج رہی، نافذ رہی۔ اسی طرح سے مالکی فقہ نافذ رہی ہے، تونس وغیرہ میں، ادھر شافعی فقہ جو ہے وہ نافذ رہی ہے۔ فقہ جعفریہ یا ائمہ کے زمانے کی فقہ جو ہے وہ کہیں نافذ نہیں رہی، اس لیے اس کا ڈیولپمنٹ قانون کے طور پہ نہیں ہوا، شریعت کے طور پہ اس کے طور پر ہوا ہے۔ بہت زبردست۔ جیسے اس میں میرے 2 سوال یہاں پر ہے۔ ایک تو جب آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا تھا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم والی آیت بھی آپ نے پیش کی کہ رسول ہے جس کو اطاعت کا ایک کی حیثیت حاصل ہے کہ ان کی اطاعت، تو اس گفتگو سے تاثر ایسا مل رہا تھا جس سے پھر جو اہل تشیع کا تصور امام ہے وہ پھر کیا ان کا مقام اور مرتبہ یا ان کی حیثیت علماء ابرار ٹائپ سے رہ جاتی ہے جو ہمارے ہاں ابو حنیفہ، امام مالک وغیرہ کی، یا وہ جو شیعوں کا مخصوص تصور ہے تو اس میں تو مستقل فی الذات ان کی اطاعت نہیں ہے، مستقل بالذات ان ائمہ کی؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں، بنیاد یہ ہے کہ امام کو کون مقرر کرتا ہے؟ رسول کے نظریے کے مطابق رسول، خدا کے حکم سے رسول کرتا ہے نا، تو وہی اطاعت ہوگی رسول کی۔
اچھا، کیا امام کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے احکام سے ڈیویٹ ہو؟ نہیں۔ ائمہ نے کہ جو صحیح حدیث کو آپ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کو ہی کوٹ کیا، یا ان کی کسی حدیث کی آپ تشریح فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امام کی عصمت بھی یہی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کا جو زیادہ ہے اس سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹتے۔ یہی ان کی معصومیت ہے، صحیح، یہ ان کی عصمت ہے، اور اسی لیے یہ وہ واجب الاتباع ہیں کہ وہی صحیح قرآن کی تشریح، صحیح سیرت کی تشریح، صحیح احادیث اور صحیح احادیث کی تشریح کرنے والے ہیں۔ تو وہ تو گویا کہ بطور عقیدہ ماتحت ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، صحیح، ٹھیک ہے؟ اب رہا علماء ابرار کا، تو ابرار کے معنی تو نیک لوگ ان کے ہیں۔ جی، تو نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کو قرآن میں کہا گیا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو علماء ابرار، اچھا ایک آدمی نیک ہو لیکن عالم نہ ہو تو وہ کوئی فائدہ نہیں اس کا، کیونکہ علم تو وہاں سے لینا ہے، اور عالم ہو لیکن بار نہ ہو، ابرار میں سے نہ ہو، تو بھی ہم اس سے علم نہیں لے سکتے۔ جیسا امام علیہ السلام کی، امام زمانہ علیہ السلام کی آخری توقیم ہے، سائنن لنفس، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، تو وہ ہمارے سارے ائمہ علیہم اسی درجے پہ تھے۔ ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے یہ تصور دیا، تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل تشیع کے تمام علماء متفقہ یہی بات ہے، یا اس میں اختلاف بھی ہے ائمہ کے اختیارات کے حوالے سے؟ دیکھیں، جہاں تک اختیارات کے حوالے سے اس کا تعلق ہے، اختلاف کا تعلق ہے، تو اختلاف تو دور میں رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر اصولی طور پہ یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ، اس کا رسول، ٹھیک ہے، اور رسول کی اطاعت کاملہ، اور امام کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ دین کو، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اور خود امام حسین علیہ السلام نے بھی ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ امام کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ غالین اور اپنے فکر سے مسائل کو یوں نکالنے والے، اور اس میں مین میخ نکال کے اور پھر اس کو کرنے والے، ان تحریفات سے دین کو پاک رکھے۔ صحیح، بالکل۔ تو پہلے درجے میں ائمہ علیہ السلام بنیادی طور پہ قرآن اور حدیث کے محافظ، کہ اصل قرآن اور حدیث یہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وضع حدیث میں لاکھوں حدیث آ گئی، بالکل ٹھیک ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر میں بہت ایسی باتیں کہہ دی گئیں کہ جو شریعت کا مقصود نہیں تھی، یہ مقصود الہی نہیں تھے۔ تو ان دونوں کا تحفظ کرنے والا ہے، اسی لیے مسلک امامیہ میں ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ امام علیہ السلام اگر کسی بات کو فرما رہے ہیں تو وہ لازماً سبسٹینشیٹڈ ہے قرآن مجید سے اور قول رسول۔ کہیں وہ بنیادی طور کے اوپر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے قیام رسول اللہ یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے بات کو بتا رہے ہوں گے، اور کہیں وہ بغیر نام لیے بتا رہے ہوں گے، تو وہ ان کا قول نہیں ہوتا، وہ حدیث رسول ہی ہوتی ہے، اگر وہ صحت کے درجے میں ثابت ہو جائے۔ تو امام پھر بسا اوقات رسول کا نام لے کے اور بسا اوقات وہی پیغمبر کی بات کو بغیر نام لیے کیوں بیان کرتے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ کبھی ایسے کیوں بیان کرتے، کبھی ویسے کیوں بیان کرتے، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے، ہم آپ سے یہ بات عرض کریں کہ علماء کا ہمیشہ سے، اور اہل بیت کا بھی ہمیشہ سے یہ رویہ رہا کہ رسول اللہ کی طرف قرآن مجید تو لکھا ہوا موجود ہے، جی، ہم نے کوئی بات کہی ہے وہ قرآن میں نہیں ہے تو آپ 2 منٹ میں نکال کے کہہ دیں گے بھئی یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، یعنی روایت بالمعنی نہ ہو بلکہ روایت بالالفاظ، جو الفاظ حضور نے
وہ کی ہے. بالکل. اس لیے یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ تو ڈائریکٹ نقل حدیث بےایمانہ ہوتا ہے کہ الفاظ کو نقل کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی وہ اپنے مخاطب کو مد نظر رکھتے ہوئے روایت بالمعنی کرتے ہوئے جو معنی ہیں وہ ابلاغ کر دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ حدیث رسول ہے. اچھا، اس میں ایک اور میں ضمنی سوال آیا کہ جب ہم ائمہ معصومین سے متعلق یہی تصور رکھے کہ وہ دین کے محافظ اور شارح تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی شارع نہیں تھے، شارح تھے وہ جی، تو اس میں پھر یعنی بنیادی تو میرے طالب علم کے طور پر مجھے یوں سمجھ میں آ رہا ہے، جو اہل سنت کے ہاں ائمہ فقہ کا یا مفسرین کا ایک تصور ہے کہ وہ بھی شارحین دین ہیں، لیکن ان میں غلطی کی گنجائش ہے، ان سے شرح میں غلطی ہو سکتی ہے، تو ائمہ معصومین سے نہیں ہو سکتی. ائمہ معصومین سے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ جو شرح کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے عرض کیا کہ کہیں وہ روایت بالمعنی ہوتی ہے اور کہیں وہ براہ راست روایت. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر غلطی معصوم اس مفہوم میں، ہاں، کیونکہ وہ رسول معصوم ہیں اور رسول سے لے رہے ہیں. لیکن جب جیسے اب یہ بات سن کے بہت سے ہمارے دوست بھی یہ بات کرتے ہیں، اور شاید سننے والے بھی یہ کہیں گے کہ اہل تشیع کی جو احادیث کی اور تفسیر کی جو کتاب ہے، اس میں تو ایسی ایسی چیزیں ان ائمہ کے نام منسوب ہیں جن کو ایک معقول انسان قبول کرنا شاید اس کے لیے ممکن نہ ہو، یا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تو قرآن کی اس آیت کے اندر سیاق و سباق میں وہاں پر تو ایسی بات کوئی تھی ہی نہیں، تو اس کا پھر یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو بھی کتابوں میں منسوب، جو آپ نے اصول حدیث والی گزشتہ گفتگو میں بھی آپ نے تفصیل سے بتایا تھا، لیکن یہ چونکہ ذکر آیا تو میں نے کہا ضمناً، تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی جو بھی کتابوں میں ائمہ معصومین یا پیغمبر کے نام سے، آپ یہ نہیں کہ یہ سب ان سے، یعنی اس میں ضعیف، صحیح، موضوع، یہ سب چیزیں ہوں گی، یہ سب چیزیں ہوں گی. اور پھر اس کے کچھ محرکات ہیں، اس کے محرکات اس طرح سے ہیں، جب آپ وضع حدیث کے فتنے کو آپ پڑھتے ہیں جی، تو اس میں پھر آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. دیکھیے، پہلی بات یہ تھی کہ جیسے آپ کو طب نبوی کے نام سے روایات، جی جی، طب نبوی کے ہاں کی جو روایات ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر ایسی روایتیں ہیں، یہ طرز عمل ہے، یہ طرز فکر ہے کہ رسول اللہ سے منسوب جو چیزوں کو لے لو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کہیں طبیب نہیں کہا ہے، بالکل ٹھیک ہے. خود ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ انہوں نے بار بار اطباء کو طلب کیا ہے مختلف علاجوں کے. ائمہ علیہ السلام کے وہاں بھی یہ ملتا ہے کہ یہ ہوا، انہوں نے فلاں طبیب کو بلوایا، اس نے دوا دی، وہ کیا، یا اپنے بچے کو لے کر گئے، طبیب کو دکھایا، بخار تیز تھا. اسی صورت سے امام علی علیہ السلام کو جب ضربت لگی ہے شہادت سے پہلے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کلونجی تو نہیں منگا کے کھائی، آپ نے کہا کہ وہ فلاں طبیب جو ہے اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، اس نے زخم دیکھا، اس نے کہا تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی اور یہ دماغ تک اس کا اثر پہنچ گیا. تو کیوں طبیب کو بلایا؟ وہ کہتے ہیں میں امام ہوں، میں ڈائگنوز کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. بالکل. تو اس طرح کی آپ کو بے شمار روایات مل جائیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا مرض وفات تھا، 10 دن آپ بیمار رہے ہیں، تو جناب عباس جو آپ کے چچا تھے، عباس بن عبد المطلب، ان سے کہا کہ آپ تمہارے علاوہ کوئی مجھے دوا نہیں پلائے گا. جی. تو آپ اٹھے اور انہوں نے وہ ایک شیشی نکالی، اس کی دوا بڑی کڑوی تھی، وہ آپ نے ان کو پلائی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہی دوا ہے کہ جو تم لوگ حبشہ سے لے کر آئے تھے؟ تو ان کا ہاں یہ وہی دوا ہے. کہنے اچھا چلو یہ پلا دو. تو وہ حضور نے وہ دوا پی. تو دوا، علاج، یہ ساری چیزیں اس کی وہ ہوتی، 2 ٹریڈیشنز ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ماہر طبیب کو اور ان کو دکھلائیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں بڑے بوڑھوں سے منتقل ہو رہی ہوتی ہیں، آج بھی ہوتی ہے کہ وہاں جائیں جہاں بالکل کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھا ہوا کوالیفائڈ کوئی، وہ وہاں بڑی بوڑھیاں جو ہوتی ہیں، دادیاں نانیاں، وہی کچھ دے ہوئے کہ علاج کر رہی ہوتی ہیں، کر رہی ہوتی ہیں. تو اب ان کو یہ مان لیا جائے کہ وہ مستند طب ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. ائمہ نے کوشش کی ہے یہ بتانے کی، اور اپنے اسوہ حسنہ سے اس بات کو ثابت کیا ہے
جب ضرورت ہو تو طبیب کو دکھلائیں، اور کوالیفائڈ طبیب کو جو آپ کے زمانے کا ہو اس کو آپ دکھائیے۔ اسی صورت سے یہ کہ وضع حدیث کی موومنٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے وہ وضع کی۔ بالکل، مثلا مامون جو تھا اس کے پاس وہ پہنچا اور اس نے دیکھا مامون سخت کبوتر اڑا رہا ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ 4 چیزوں میں بازی جائز ہے، اس نے کبوتر کے بھی نام لے لیا۔ تو مامون ہنسا اور اس نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن تم نے مجھ سے انعام لینے کے لیے یہ جو ہے وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ کر دی۔ اسی صورت سے بہت سے روایات آپ کو وہ ملیں گی کہ جو علاقوں کی فضیلت میں، اب کوئی علاقہ اس وقت کوئی معتبر یا وہ کہلاتا ہے جب وہاں کے باشندے صالح اور اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، ورنہ جتنی بستیوں کے تباہ ہونے کا ذکر قرآن مجید میں ہے ان میں کیا انبیاء موجود نہیں تھے؟ ان کو کہا گیا کہ آپ نکل جائیے، ہم اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ کہیں کہ اس کی خصوصیت یہ کہ وہاں حضرت لوط رہتے تھے علیہ السلام اور ان کی بیوی رہتی تھی، تو یہ دلیل نہیں بنتی۔ جبکہ آپ لٹریچر میں دیکھیں گے حدیث کے تو شام کی فضیلت میں، پھر دمشق کی فضیلت میں، پھر اسے کیا کہتے ہیں کوفہ کی فضیلت میں، اور اس کی فضیلت قوم کی فضیلت میں آپ کو روایات ملیں گی۔ اس میں کسی طبقے کو محفوظ کرنا، کسی طبقے کو کنڈم کرنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے وضع حدیث ہوئی اور ہر فرقے میں۔ نہیں، بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت زبردست آپ نے یہ، میں انشاءاللہ آگے ہماری کوشش ہوگی اسی نشست میں، اگر نہیں تو ایک اور نشست، میری تو خواہش ہے کہ 8-10 نشستیں اور کروں جس میں بہت سے اصولی مباحث پر ڈاکٹر صاحب سے ہم مستفید ہوں۔ تو اس میں چونکہ میں نے ایک مذہب اور سائنس سے متعلق بھی کچھ سوالات میرے ہیں، تو اگر آج نہیں تو انشاءاللہ کسی اور نشست میں بات ہوگی۔ تو اس میں طب پہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، اور ہمارے بہت سے لوگوں کو یہ بات ایک تعجب انگیز بھی لگتی ہے، کیونکہ ائمہ معصومین کی طرف بھی منسوب بہت سی کتابیں لکھی گئی ہے، پیغمبر کی طرف بھی منسوب، ہمارے ہاں تو حکیم کئی لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ طب نبوی اور جدید سائنس، طب نبوی کے اوپر ہزاروں کتابیں ہمارے ہاں لکھی گئی ہے، اور کچھ مصنفین کو تو باقاعدہ ایوارڈز بھی ملے ہیں یہاں پر، صدارتی اور فلانا۔ تو یہ چونکہ سائنس سے ہی متعلق ہے، میڈیکل بھی ایک اس کا شعبہ ہے، تو اس لیے وہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے کچھ اصولی باتوں پر ہم وہاں پر بات کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو فقہ کے ارتقاء پہ جو گفتگو فرمائی، اور اس میں آپ نے مکتب امامیہ اور اہل تسنن کے درمیان جو فرق کیا، اس میں آپ نے ایک حکومت کا ذکر کیا کہ چونکہ ائمہ اہل بیت کو حکومت نہیں ملی، تو بعد میں جب غیبت کبریٰ کے بعد جو اہل تشیع کے ہاں تو پھر باقاعدہ اسی طرح فقہ کا نہ صرف ارتقاء ہوا بلکہ ابھی تک ہے، یعنی مجتہدین آئے، انہوں نے اسی طرح مباحث جو اہل سنت کی کتابوں میں حدود کے سارے مباحث بھی ملتے، طہارت سے لے کر ہر چیز کے، تو یہ کیا مطلب یہاں بھی تو حکومت نہیں تھی؟ ایک تو آپ اس پہ روشنی ڈالیے، اور دوسرا جو تاریخ کے چند ادوار میں کچھ جگہوں پر اہل تشیع کو بھی حکومت ملی، یعنی میں اسماعیلیہ کو فی الحال میں شامل نہیں کرتا ہوں، اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا، اسی طرح زیدیہ مکتب کو بھی، لیکن اثنا عشری شیعوں کو بھی تو کئی جگہوں پر حکومت کا موقع ملا۔ میں ابھی انقلاب ایران والے اس پہ نہیں آ رہا ہوں، اس سے پہلے جو تاریخ میں، تو ان کے ہاں کیا ہوتا تھا عدالتوں میں، یا وہاں پر قاضی ایسے بیٹھے تھے جو ان فقہی کتابوں کی روشنی میں فیصلے کرتے تھے، یہ کیا سسٹم تھا؟ یہ دو سوال دیکھیے بہت ہی کارآمد سوالات ہیں۔ دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ الملک عقیم، جو حکومت ہوتی ہے، مملکت ہوتی ہے، وہ بانجھ ہوتی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس لیے کہ اس کے اپنے تقاضے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اس راہ پہ چلنا چاہتا ہے اس کے بغیر، اس کو بظاہر لگتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو پابند ہونا چاہیے حدود کا، جو اللہ نے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ اللہ نے حدود قائم کر دی ہیں، اس کو کراس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جو اللہ کے قائم کردہ حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں حدود سے
وہ حدود و تعزیرات والی حدود بالکل ٹھیک ہے. اب جب ہم حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، وہ چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے وہاں ہم ظلم بھی دیکھتے ہیں، ستم بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بظاہر جس کا حق تھا وہ حق اس کو نہیں ملا بلکہ وہ طلب کرنے کے اوپر اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. وہ ہیں جو اہل تشیع کے جہاں تک تعلق ہے تو آپ دیکھیں کہ بنو بویہ حاکم رہے، قاچاری حاکم رہے، دیلم میں حکومت رہی ان کی، ٹھیک ہے، صفوید ہیں وہ حاکم رہے، اس طرح سے ہیں وہ حمدانیون جو ہاں حمدانی اور دیگر لوگ. تو یہ کہ جب ان کو بحیثیت آپ حکمرانوں کے آپ دیکھتے ہیں تو ایک آدھ کے سوا آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے اس عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کی ہو، یعنی آپ جو کہہ لیں علی پیراڈائم جو ہے اس کو اختیار کیا. صحیح. امام علی کا جو پیراڈائم تھا اس کو اختیار کیا، ایسا ہمیں نہیں نظر آتا. چنانچہ مخالفین پہ بڑے بڑے علماء جیسے قاچاری دور کا واقعہ ہے کہ بھئی ملا جلال دوانی جیسا عالم اور فقیہ اور فلسفی جن کی کتابیں آج بھی درس میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کو طلب کر لیا گیا کسی کی شکایت پر. دربار میں پوچھا بھئی کہ کیا تم اسے کیا کہتے ہیں خلفائے ثلاثہ پہ سنا تم لعنت بھیجتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں بھیجتا ہوں. تو ان کا کہ اس کا مطلب تم شیعہ ہو؟ تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ اہل سنت سے یہ تخیر کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. اس نے کہا چل لعنت بھیج کے دکھاؤ. تو اس نے اب ہم اپنے منہ سے نام نہیں لیں گے، تو تینوں نام لیے خلیفہ اول دون سون کے اور لعنت بھیج دی. بادشاہ نے جاں بخشی کر دی کہ آگے جاؤ تو یہ مجھے جھوٹی خبریں پہنچی. تو چلے گئے، اور جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ تم نے ایسا کر دیا. انہوں نے کہا کہ دنیا میں سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے کوئی ابوبکر نہیں، دنیا میں سوائے حضرت عمر فاروق کے کوئی عمر نہیں، عثمان اسی صورت سے. تو میں نے بغیر ان کا قصد کیے ہوئے دوسرے لوگوں پہ بھیجی ہے، اور وہ محدود بھی ہوئے ہیں، یعنی حدیں بھی لگی ہیں، انہوں نے چوریاں بھی کی ہیں اسلام کے لوگوں نے، اور بہت کچھ کیا. تو یہ تو ایک وہ تھا. ورنہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ صفویدز میں اور عثمان ترک میں جو جنگیں ہوئی ہیں جس میں لاکھوں مسلمان مارے گئے ہیں، وہ اسی شیعہ و سنی کے نام کے اوپر کہ وہ خلافت کا دعویٰ کیوں کرتے. تو حکمرانی جو ہے یہ عقیم ہوتی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کے یہ اپنے اصولوں کے تحت چلتی ہے کہ ہمیں نہیں چڑھا جائے. اب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو قرآن لکھا کرتے تھے اور ٹوپیاں سی کے گزارا کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے سب بھائیوں کو مروا دیا، آنکھوں میں ان کے سلائیاں پھروا دی، لیکن وہ ہیں رحمت اللہ علیہ اس لیے کہ وہ حاکم وقت ہے اور انہوں نے ایک بڑی فوج کو پالا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں نہیں. تو اس دور میں جو فیصلے وغیرہ عدالتوں میں کیا کوئی فقہی اس پہ فیصلے ہوتے تھے یا وہ ایک سیکولر ٹائپ کی حکومتیں ہوتی تھیں؟ وہ بس اپنے اپنے طور کے پر فیصلے کرتے تھے اور اس میں وہ حکمران کی مرضی کو رکھتے تھے. یہی چیز ہے جس کو ڈاکٹر علی شریعتی نے تشیع علوی اور تشیع صفوی میں بیان کیا ہے، آرے اور نہ کے دو الفاظ سے. تشیع علوی جو ہے وہ قرآن کے لیے کہتے ہیں نہ، اور صفوی تشیع یہ ہے کہ اچھا عالم کے سامنے جو چیز آتی رہی آرے ہاں ایسے ہی. تو اس میں ڈاکٹر صاحب جو صفوی دور میں اہل تشیع کی تاریخ میں پہلی بار علامہ ملا باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الاسلام کا سرکاری ٹائٹل دیا گیا، تو اس میں صرف ایک تو مطلب وہ ان کا منصب بھی اس طرح تھا جو ترکی میں شیخ الاسلام کا ہوتا تھا، یا وہ ایک بس خانہ پوری یا ایک علامتی عہدہ تھا؟ وہ آپ یہ دیکھ لیجیے نا کہ ان کی بیار الانوار جی ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ علامہ مجلسی جو تھے وہ حاطب اللیل تھے. ٹھیک ہے. جو رات کو اندھیرے میں لکڑیاں چننے جاتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے لے کر آتا ہے، صبح ہوتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں پتہ ہے سب کچھ خز و خواہشات موجود. تو بہار الانوار
110 جلدوں میں شائع ہوئی، اس میں ہر قسم کی چیزیں جو ہیں وہ خاطب اللیل نے جمع کر دی۔ اچھا، اب اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو چیز ہے وہ لے لو اور وہ مقدس ہے، بالکل ایسا ہی، اسی صورت سے اہل تشیع میں یہ بات پائی جاتی ہے بالکل کہ امام سے، ائمہ سے منسوب جو بات ہو وہ ان سے لے لو، وہ امام نے فرمایا، اور امام کو آپ کوٹ کر دیں تو انسان آگے سے کوئی بات نہیں کہتا، صحیح، اس لیے کہ آپ دلیل وہ دے رہے ہیں کہ امام کی دلیل دے رہے ہیں، اور یہ اس شخص کی خیانت ہے کہ اس نے تحقیق نہیں کی کہ واقعی امام علیہ السلام نے یہ فرمایا یا نہیں فرمایا۔ یعنی ہم اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہوتے یا آج حضرت کا ظہور ہو جائے اور ہم ان کے غلاموں میں شامل ہوں، اگر وہ ہمیں اپنے ہاتھ سے زہر دیں اور کہیں زہر ہے یہ کھا لو، تو ہم پہ کھانا واجب ہے، ہم کھا لیں گے، بالکل، لیکن ان سے ثابت تو ہو، ایسا ہی، بالکل، یہ فرق نہیں رکھتے ہمارے ہاں، یہ فرق نہیں رکھتے، لہٰذا ہر مکتب فکر کو شیعہ، اس کے ہر مکتب فکر کو بحار الانوار سے سپورٹ مل جاتا ہے، ایسا ہی، ایسا ہی، بالکل، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس میں جو، اچھا اس میں بہت سے لوگوں نے اس پہ بھی توجہ نہیں دی کہ اس میں جو کتابیں ہیں خود ان کی حیثیت کیا ہے، استناد کیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ آصف محسنی رحمہ اللہ نے اس طرف توجہ کی جب مشاہد البحار وغیرہ لکھے، ٹھیک ہے وہ بھی انسان تھے، 110 جلدوں کی تنقیح کی ہے تو تسامحات ان سے بھی ہوئے، وہ کوئی کسی سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس بات پہ توجہ دی کہ آخر علامہ مجلسی کے دور میں یہ کتابیں موجود بھی تھیں، اور ان کے پاس کون سی کتابیں تھیں اور کہاں سے ہیں، کس طرح سے انہوں نے یہ اس کو جمع کیا، تو پتہ یہ چلا کہ بیشتر روایات جو ہیں وہ دوسری کتابوں سے منقول ہیں، یا یہ کہ وہ کہیں جا رہے ہیں، ان کو رستے میں کوئی ٹھیلے والا ملا، کوئی پرانی لائبریری کی کتابیں بکتی ہوئی ملی، ان کو وہاں کچھ نظر آ گیا تو وہ انہوں نے لے لیا، اور بہت سی جگہ پہ انہوں نے اظہار بھی کیا ہے اس کا۔ مثلا ہم مثال دے دیں کہ یہ جو ہے برمودا ٹرائنگل والی روایت جو مہدی موعود کی پہ جو 3 جلدیں ہیں علامہ مجلسی کی بہار کی، اس میں انہوں نے جہاں پہ یہ روایت لکھی ہے، اور وہاں اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہ کہ کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ آج کل لوگوں کے زبانوں پہ مشہور ہے اور اس کا کتابچہ بک رہا ہے تو میں اس کو نقل کر رہا ہوں۔ اچھا، لوگوں نے کیا کیا کہ عربی تو اتنی مضبوط ہے نہیں، انہوں نے فارسی ترجمہ لیا، فارسی ترجمے میں جو مہدی موعود کے نام سے چھپا ہے، بحار الانوار کی بہت سے بیانات جو علامہ مجلسی کی تشریحات ہیں اور دوسری چیزیں وہ نکال دی گئی، اچھا، اور صرف روایت کو لے لیا ہے، کہیں بیان لیا ہے کہیں بیان نہیں لیا، یا خود ان کا تبصرہ کہیں لیا ہے کہیں نہیں لیا، تو لوگوں کے ہاتھ میں وہ فارسی والی لگی، انہوں نے اسی سے مجلسیں پڑھنی شروع کر دی، صحیح، اور خود علامہ مجلسی کی جو تنبیہ ہے وہ ان کی نظر سے ہی، اور ان کے شاگرد تھے نعمت اللہ الجزائری، جنہوں نے الانوار النعمانیہ لکھی ہے 4 جلدوں میں، انہوں نے دوسرے جلد جو امام زمانہ علیہ السلام کو لکھی، اس میں تفصیل سے اس کا رد کیا اور بتایا کہ اس میں درایتاً بھی کیا کیا کمزور ہے، اچھا، لیکن ہمارے وہاں اس کے اوپر شور و غوغا مچا ہوا ہے، لوگوں نے ٹریول کیا کہ جا کے دیکھیں جزیرے برمودا میں امام کی حکومت جو ہے وہ کہاں بن۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو اہل تشیع کے ہاں ہم فقہ کے ارتقاء پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی ضمن میں پھر مطلب 12ویں امام کی غیبت کبریٰ کے بعد وہاں یہ کام تو شروع ہوا نا، استنباطات علماء کے اصول وغیرہ مدون ہونا شروع ہوئے، پھر اسی جو اہل تشیع کی تاریخ میں یہ جو چیز بہت شدت سے ملتی ہے، اب تو یہ اس طرح سے شدت سے نہیں رہی چیز، جو اخباری مکتب تھا اور جو اصولی مکتب تھا، ان دونوں کے درمیان اصل تنازع کیا تھا، اور بعین یہی چیز ہم اہل تسنن میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اہل الرائے اور اصحاب الحدیث کی لڑائی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ شیعت میں فقہ کا ارتقاء یا اس کی ابتدا اور کس طرح سے اس میں تبدیلی آئی یا وہ کیسے پروان چڑھا، اور پھر یہ جو اخباریت ہے کیا یہ اس کا رد عمل ہے
یا یہ اصولی مکتب جس کو ہم کہتے ہیں فقہ اور اجتہاد کا، یہ اخباریت کا رد عمل ہے؟ ان میں سے کیا کون کس کا رد عمل ہے؟ دونوں ایک دوسرے کا رد عمل نہیں ہے۔ اچھا، بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ مثلا میں اہل رائے اور آپ نے اہل حدیث کا ذکر کیا، تو وہاں دیکھیں ایک چیز کو اگر ہم تاریخی تسلسل میں لیں تو ہمیں بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ جی، حضرت عمر کے زمانے سے مسلم ایکسپینشنزم شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت ہمیں کوئی دوسرا لفظ نہیں نظر آ رہا، یعنی مسلمان فتوحات کرتے ہیں اور لوگ پھیلنا شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوا ہے کہ بہت سی جگہ مسلمان گئے ہیں، صحابہ گئے ہیں مدینے سے اور واپس آ گئے ہیں، کچھ اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہر گئے، کچھ مصر میں ٹھہر گئے، کچھ ایران میں ٹھہر گئے، کچھ کوفہ میں ٹھہر گئے، بصرہ میں ٹھہر گئے۔ امام ابن قیم جوزی نے کی جو کتاب ہے اعلام الموقعین، اس میں پہلی ہی جلد میں جو مکتب ہیں شام اور یہ وہ سب انہوں نے گنوا دیں جن کے بھی ہم نے نام۔ اچھا، تو صحابہ وہاں گئے، وہاں بیٹھ گئے، ٹھیک، وہیں رہ گئے، کچھ واپس آ گئے۔ اب ان کی حیثیت یہ تھی صحابہ کرام کی کہ وہ احادیث سے نبوی کے ناقل سمجھے جاتے تھے، اور جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے پاس سورس آف انفارمیشن کیا تھا؟ نہ وہ قرآن جانتے تھے اور نہ ہی حدیث جانتے تھے۔ انہوں نے رجوع کیا ان صحابہ سے۔ اب صحابہ کے پاس بھی دو باتیں تھیں، یا تو ان کا جواب میں کوئی حدیث ہوگی یا نہیں ہوگی، یا قرآن کی کوئی آیت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اگر قرآن کی آیت یا حدیث ان کے پاس تھی تو وہ انہوں نے بیان کر دی۔ اگر ایک بارے میں ان کے پاس حدیث ہی نہیں تھی کوئی، تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ جواب دینے کے لیے عقل سے کام لیا کہ شاید شریعت میں اس کا جواب اس طرح سے۔ لیکن فرض کیے کہ وہی سوال مصر میں حضرت ابو الدرداء کو پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، مصر میں ابو الدرداء کو پیش کیا جاتا ہے، ابو الدرداء قدیم الاسلام ہیں، ان سے پوچھا، انہوں نے حدیث بیان کر دی۔ ان کو اجتہاد آپ کہہ لیں، رائے کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، اس کی ضرورت نہیں پڑی، انہوں نے حدیث بیان کر دی، قرآن یاد تھا، قرآن بیان کر دی، ٹھیک۔ اسی طرح سے مختلف علاقوں میں تو یہ جو رائے ہے یہ بنیادی طور کے اوپر حالات کی مجبوری ہے کہ جس میں یہ آراء جو ہیں وہ دی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ وہاں مکتب اسی کے بن گئے، جیسے مکتب کوفہ، مدرسہ کوفہ، مدرسہ بصرہ، مدرسہ شام، مدرسہ فلاں، تو یہ اور وہ اپنے اپنے جو علاقے کے اکابر صحابہ تھے ان کے نام سے یہ منسوب ہو گئے، اور پھر وہ ٹریڈیشن ان کے جو وہ لوگ تھے تلامذہ آپ ان کو کہہ لیں یا راویین تھے، روات تھے، ان کے درمیان وہ ٹریڈیشن چلتی رہی۔ اس طرح سے ایک فقہی مکتب بن گیا، دوسرا فقہی مکتب، تیسرا۔ جیسے کوفے کی فقہ ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس پہ چلی، ٹھیک ہے، کوفے کی وہ اس پہ چلی، اور بعد میں ان کے جو صحابہ تھے، ان کے جو متبعین تھے، انہوں نے پھر اس کو آگے بڑھایا، اور یہاں تک کہ وہ امام ابو حنیفہ میں جا کر متشکل ہوتی ہے، اور ان کے شاگردوں میں جا کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود زیادہ تر حضرت عمر کے جادہ فکر سے ایک درجے بھی نہیں ہٹتے۔ اچھا، تو گویا اب اور وہ ان کے نزدیک وہ اور مستند ہو۔ اس سے پہلے اگر آپ مصنف میں رزاق کو اور عبد الرزاق کو اور ابن ابی شیبہ کو پڑھیں تو یہ آراء آپ کو، جیسے کہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے البیان فی سبب الاختلاف میں، انہوں نے لکھا کہ ان کا جو امام ابو حنیفہ کا جو پیر ہے وہ امام اوزاعی اور امام شعبی جو ہیں ان سے ہٹ کر نہیں پڑتا، یعنی وہ عبداللہ ابن مسعود کی یا عبداللہ ابن مسعود کی جو ٹریڈیشن ہے وہ آ کے پختہ ہوتی ہے ان میں، اور ان کی ٹریڈیشن حماد میں، اور حماد کی ٹریڈیشن جو ہے ابو حنیفہ میں، صحیح۔ تو اس طرح سے مختلف جگہ جو ہیں وہ مکاتب فکر بنے۔ یہاں ہم آپ کے ایک سوال کا مکمل کر دیں جواب کہ شیعہ ٹریڈیشن میں جب وہ حکمران بن گئے، وہ ہو گئے، تو اس وقت کیا مطلب فقہ کی صورتحال تھی؟
تو اس وقت فقہ کی صورتحال یہ تھی کیونکہ حکومت میں لینا دینا نہیں تھا، تو ایک انڈیپینڈنٹ فقہ کے طور کے اوپر انڈیپینڈنٹ جورسٹ جو تھے انہوں نے اپنے اپنے طور کے اوپر پڑھایا، اور ان کے جو طلاب تھے انہوں نے اس کو مدون کیا، لیکن اس کا کوئی دخل اس میں نہیں تھا۔ اسی لیے آپ کو مثلا جمعے کی بحث میں یہ مل جائے گا کہ امام سے یہاں مراد حدیث میں امام وقت ہیں کہ جب وہ تشریف لائیں گے، لہذا جمعہ واجب نہیں ہے۔ دوسرے سے یہ مل جائے گا، دوسرے فقih سے، کہ امام سے مراد یہ کہ جو امامت کرا سکے، لہذا جمعہ قائم کرنا واجب ہے۔ اسی دلیل پر امام خمینی نے ایران میں جمعہ جو ہے اس کو شروع کیا، اور وہ سب کیا کہ ہر جگہ جہاں جہاں امام آیا ہے وہاں امام زمانہ علیہ السلام تھوڑی مراد ہے، ان کی غیر موجودگی میں بھی حدود اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نافذ کی جائیں گی، تو عبادات بھی نافذ ہوں گی، ان کو تھوڑی تک کیا جائے گا۔ تو وہ اس طرح سے پھر فقہ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ فقہ کے طور کے اوپر، مثلا اگر ہم فقہ کی کتابوں میں لیں، ریاض المسائل کو لے لیں، شرائع الاسلام کو لے لیں، النہایہ فی مجرد الفقہ والفتاوی طوسی کی لے لیں، یا ہم المعتبر علامہ ہلی لے لیں، یا ہم ریاض المسائل لے لیں ان کی بحر العلوم کی، یا شرح العلوم لے لیں، کون سی کتاب ہے کہ جو عدالتوں میں رہی ہے؟ کوئی ایک بھی میرا کوئی ایسے۔ تو وہ انڈیپینڈنٹ فقہ ہے کہ جو جس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور فقہ نے لیکن حکومت کے بغیر ہوئی ہے نا، حکومت کے بغیر انڈیپینڈنٹ، اسی لیے لفظ۔ لیکن اس میں یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ جو تصور یہ تھا کہ اب جو حکومت اسلامی ہے وہ امام ہی آ کے قائم کریں گے، معصوم، یعنی ان کی غیبت کے اندر اب امت میں نہیں ہے، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ نہیں، ہمارا خیال ہے یہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک حضرت کے حکومت قائم کرنے کا تعلق ہے، اگر اس کانسیپٹ کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف بھی رکھ دیں تو بھی قرآن مجید کو ہی صرف سامنے رکھیں، اس میں مثلا چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ٹھیک ہے، بدکار کو ان کی سزا جو ہے اس میں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے نا، اموال جو ہے اس کو سرقہ کرنا یا کرنا، وہ ساری چیزیں وہاں۔ اسی صورت سے میراث کے مسائل، یہ آخر نافذ کون کرے گا؟ اگر کوئی قوت نافذہ کو ایسے پاور موجود نہیں ہوگی تو کون کرے گا؟ اب ہمارے یعنی امامی اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ وقت کا امام ہے کہ جس کو اختیار دینا چاہیے کہ وہ ان سب کو نافذ کرے، لیکن اگر وہ اس کو قوت نافذہ حاصل نہیں ہے تو کہیں اگر مسلمانوں کو، مومنین کو مل جاتی ہے، چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبہ منہ میں فرمایا ہے، خطبہ منہ بھی دو ہیں، 59 ہجری کا بھی خطبہ ہے اور 58 ہجری کا بھی ایک خطبہ منہ میں جو آپ نے دیا ہے، اس میں آپ نے کہا ہے کہ تم دین کے جاننے والے ہو، کرنے والے ہو، ہم اہل بیت دین کے وہ ہیں، تو ہم سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کے امور کے دین کے مطابق فیصلے کریں۔ صحیح۔ تو نہیں چلے ڈاکٹر صاحب، آگے میں نے ولایت فقیہ پہ بھی ایک تفصیلی آپ سے پروگرام کے لیے ٹائم لینا ہے، جس کے اندر پوری اسلامی حکومت اور اس کے تصورات پہ بھی۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھے بس اس میں ایک چیز یہ بتائے کہ اگر ہم ابھی کوئی بندہ، کسی کو ہم یہ سمجھانا چاہے کہ بحر تشیع میں اصولی مکتب کی بنیاد یہ ہے اور اخباریہ، ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ایک دو ایسے بنیادی چیزیں آپ بیان فرمائیں۔ بہت بنیادی بات بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں، اہل سنت میں جو تدوین حدیث ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو لیں تو تدوین حدیث میں آپ کو موطا سے پہلے کئی صحیفے مل جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو اس طور پہ مرتب نہیں کیا گیا تھا۔ موطا امام مالک کو، وہ چاہے بروایت امام محمد ہو اور چاہے ان کے دوسرے جو شاگرد ہیں لیسی، ان کے اس پہ روایت ہوئی ہو جس طرح سے، اور پھر اس کی شروع، تو اگر جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک حدیث کے ساتھ ساتھ تعامل اہل مدینہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ تعامل اہل مدینہ بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل مدینہ میں جو بات رائج تھی اور وہ لوگ جس پہ عمل کرتے تھے اس کو ایک پریکٹیکل سنت کے طور کے اوپر لے لیا گیا، ٹھیک۔
اور وہی بنیاد بنے اس کی کہ بعد کے نتائج جو ہیں، بعد کے مسائل جو ہیں وہ ان سے اخذ کیے ہے نا، اور اس میں نظائر کے طور کے اوپر یہ چیز لی گئی، موطا کی وہ عبارتیں لی گئی. ٹھیک. اب امام محمد جو کہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، وہ کتاب لکھتے ہیں الرد علی اہل المدینہ، 2 جلدوں میں. اچھا. اہل مدینہ کی رد پر انہوں نے کتاب. ٹھیک ہے. یعنی یہ مانا گیا کہ مدینۃ النبی میں جو لوگ ہیں وہ لوگ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے. یہ امام مالک کا موقف. امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور پھر بعد میں امام مالک کے شاگرد بھی امام محمد شیبانی، وہ کتاب الرد علی اہل المدینہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ استنباطات غلط ہے، اس کا تو یہ بھی مطلب ہے یہ، اور حدیث یوں ہے، اس طرح سے. وہ ایک طرح کی فقیانہ بحث ہے. ریفر کس کو کیا جاتا تھا اس عہد میں؟ پہلے 150 سال حدیث کی طرف رجوع کیا جاتا تھا. جب اب تابعین زندہ تھے، تابعین کی طرف جایا جاتا تھا. اب دیکھیں 3ری صدی ہجری میں، 4تھی صدی ہجری میں جا کے الکافی مرتب ہوتی ہے، جس میں اصول کا حصہ ہے، اعتقادات وغیرہ، پھر فروع کا حصہ ہے، اور اس کے بعد روضۃ الکافی ہے، اس کو بھی نکال دیا. فروع کا جو حصہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ احادیث کے نقل پر ہے، اس میں شیخ کلینی کی ذاتی آراء موجود نہیں. اب ان نقول شریعہ میں کیا کیا کمزوریاں کہاں پائی جاتی ہیں وہ ایک علیحدہ ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے فوری بعد جب شیخ صدوق کا دور آتا ہے، شیخ صدوق بھی کون ہیں کہ جو غیبت صغریٰ میں موجود ہیں، ان کے والد موجود ہیں، ان کو بشارت ہوتی ہے کہ آپ کے وہاں ایک بیٹا ہوگا، وہ ہوگا ابن بابا قمی کے وہاں. اور پھر شیخ صدوق کتاب کیا لکھتے؟ وہ حدیث کی کتاب نہیں ہے. فقیہ لمن لا یحضرہ الفقیہ، جس کے پاس کوئی فقیہ موجود نہیں ہے اس کے لیے یہ کتاب فقیہ ہے. وہ بھی حدیثیں ہیں ساری، وہ فقہ کی کتاب ہے لیکن حدیثیں ہیں، یعنی حدیثیں ہیں. لیکن جس طرح سے ہم نے اس دن عرض کیا تھا کہ بخاری کی ترتیب وہ ہے کہ جو انہوں نے اس سے مسئلہ اخذ کیا ہے، صحیح انہوں نے اس طرح سے اس حدیث کو لیا. اس میں ان کی اپنی آراء بھی ہے، من لا یحضر الفقیہ میں، من لا یحضر الفقیہ میں ان کی آراء ہیں. ٹھیک. اور نام بھی یہی ہے کہ فقیہ لمن لا یحضر الفقیہ، کہ جس کے پاس فقیہ نہیں ہے اس کی. اسی لیے انہوں نے اسناد کی تختی کر دی، شروع کی سند انہوں نے غائب کر دی، بتا دیا مشیخے میں کہ یہ سند یہ سند ہوا. لیکن بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہ فتوے کی کتاب ہے کہ اچھا اب تم میں محدث نہیں رہا کہ جو سلسلہ سند کے ساتھ وہاں تک بیان کر سکے، تو چلو اس کو فقیہ کے طور پر رکھو، اس کے اوپر عمل کرو. رسالہ عملی ہے شیخ صدوق، صحیح. اس کے بعد کے اختصارات بھی ہیں خود شیخ صدوق اور ان کے شاگردوں کے ہاتھ کے. پھر استفسار کیوں لکھی؟ جب 25-26 سال کی عمر میں مرتب کی تھی تہذیب الاحکام، اس وقت شیخ طوسی کی عمر 25-26 سال کی، 30 سال کی عمر تک پہنچتے مکمل کر لی. استفسار کیوں لکھی؟ استفسار کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بصیرت کا پیدا کرنا، اور اس میں جو انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کی بنیاد پہ آپ فتویٰ نہیں دے سکتے. استفسار کی بنیاد پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ شیخ طوسی کا فتویٰ کیا تھا اس معاملے میں. صحیح. جس کو انہوں نے بعد میں جمع کیا ہے النہایہ فی مجرد الفقہ والفتاوی میں. اور یہ کتاب شرائع الاسلام سے پہلے، جس طرح سے شرائع الاسلام درسن ایک کتاب کے طور پہ رائج رہی ہے، اس سے پہلے نہایہ رائج ہے. پھر علامہ ابن ادریس ہلی نے اس کے اوپر، اس کے فتاوی پر، اس کے اوپر 300 سال تک تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ شیخ طوسی کے مقابلے میں فتویٰ دے. بالکل.
کہ انہوں نے یہ فرمایا تو اس کے مقابلے میں فتویٰ کون دے گا؟ ابن ادریس ہلی نے سب سے پہلے السرائر میں یہ چیزیں بتائیں کہ بھئی اس میں یہ ہے، اس میں مطلب بحث شروع ہوئی ہے۔ تو مکتب امامیہ میں بھی بنیادی طور کے اوپر جو مثلا المعتبر علامہ ہلی کی لے لی، المعتبر کے معنی کیا ہیں؟ ریلائبل سورس۔ اس میں انہوں نے وہ روایتیں لی ہیں جس پہ علامہ ہلی کے فتوے کی بنیاد ہے، صحیح، جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ تو احادیث کو فتوے کے طور پر نقل کرنا یہ اہل سنت کا بھی معمول بھی رہا ہے اور اہل تشیع کو بھی رہا ہے۔ بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے تہذیب المسائل ٹائپ کتابیں آ گئیں کہ جس میں صرف مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، دلیل نہیں بیان کی جاتی، اور اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئی۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ عقل سے متعلق شیعہ اخباری اور شیعہ اصولی کا موقف ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے۔ اصول فقہ میں ہم جب پڑھتے ہیں کہ مصادر شریعہ، تو اس میں قرآن، سنت، اجماع، اور اہل تشیع کے ہاں جو ہے وہ عقل ہے، اہل سنت جو وہ قیاس کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اخباری تو میرے خیال سے قرآن اور حدیث ہی کی بات کرتے ہیں نا، وہ تو لیکن سوال میرا اس میں یہ ہے، تو جو اہل تشیع کی حدیث کی کتابوں میں عقل کی فضیلت، اہمیت اور اس سے متعلق جو اتنی ساری روایت ہے، تو وہ پھر اخباری کیا مراد لیتے اس سے؟ پہلی بات تو ہم یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ اصولی کیا ہے، اصول الفقہ کب مرتب ہوئے اور کیسے مرتب؟ اہل سنت کے ہوئے، اہل تشیع؟ جی، بنیادی طور کے اوپر جب مروان کا عہد ہے، مروان کا، اور اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان، اس دور میں انڈیا سے بہت ساری کتابیں جو تھیں وہ وہاں منگوائی گئیں، کیونکہ یزید کا بیٹا خالد جو تھا وہ علم پرور تھا، صحیح، اس نے حکومت بھی نہیں کی، چھوڑ دی تھی، تو وہ علم پرور تھا، اس نے کتابیں منگوائیں، سب کیا، اور وہاں سے ترجموں کی ابتدا ہوتی ہے۔ ابتدائی ترجمے ہندی طب کی کتابوں کے ہوئے، ٹھیک، مروان نے بھی اس کو آگے بڑھایا۔ پھر عبد الملک جو اس کا بیٹا تھا، وہ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہوتا بادشاہ تو اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم تھا وہ، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے اس ٹریڈیشن کو لے کے چلے، اور عباسی دور میں جا کر یہ اپنے منتہا کمال پہ پہنچی، اور اس کو ٹرانسلیشن ٹریڈیشن کہا جاتا ہے۔ جب یونانی کتابوں کا اور دیگر کتابوں کا ترجمہ جو تھا، خاص طور پہ جو مصر کے ارد گرد اسکندریہ وغیرہ میں پھیلی ہوئی تھی اور شام میں پھیلی ہوئی تھی، عیسائی لٹریچر تھا اور دوسرا تھا جو اسی کے تحت لکھا گیا تھا۔ حیرتناک بات یہ ہے کہ جو بائبل کے، نیو ٹیسٹمنٹ کے پہلے 3 جو وہ ہیں بکس، میتھیو کی جس کو انجیل متی کہا جاتا ہے، پھر لیوک، اور پھر مارک جو مرقس کہلاتی ہے، ان 3 کا انداز بیان اور ہے، جو ایک غالباً تھیولوجیکل بک کا ہو سکتا ہے کم و بیش، جبکہ گوسپل آف جان جو چوتھا گوسپل ہے وہ بالکل اس وقت کی گریک ٹریڈیشن جو ہے، گریک فلسفی کی، اس کے تحت لکھا گیا، صحیح، ٹھیک ہے، یہاں تک مطلب انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب وہ ہوئی تو اس وقت جو کتابیں پہلے مسلمانوں کے ہاتھ لگیں وہ پلوٹینس کی کتابیں تھیں، اور پلوٹینس کے شاگردوں پرفوری وغیرہ کی۔ اچھا، پلوٹینس میں اور افلاطون میں، پلیٹو میں کیونکہ تھوڑا سا فرق ہے گفتگو کے اعتبار، بولنے کے اعتبار سے، تو لہٰذا اس کو افلاطون کی کتابیں سمجھ لیا گیا، حالانکہ وہ نیو پلوٹینزم کی کتاب ہے۔ بہرحال وہی لاجک اور وہی چیزیں جو تھیں وہ ترجمہ ہوئی اس دور کی۔ اور دوسری طرف اندلس میں یہ ابن رشد اور ابن طفیل اور ابن باجہ وغیرہ جو تھے وہ اس فلسفے کو لے کر آ رہے تھے عربک ٹریڈیشن میں، اس میں، اور خود کیونکہ ابن رشد جو تھے وہ
گریک وہ اپنے عبرانی زبان جانتے تھے، گریک زبان بھی جانتے تھے، گریک زبان زیادہ جانتے تھے، تو ان کو معلم ثانی کہا جاتا ہے۔ ارسطو کی کتابوں کا ترجمہ شرح تو وہ اب عربی میں جب یہ چیزیں آ گئیں تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ علم اصول جو ہے وہ بنا کہ لینگویج an approach towards the language، اور لینگویج سے کسی سینٹینس سے اس کو نکالنا، مطلب کو نکالنا، اس کے جو اصول ارسطو نے فارمل لاجک جس کو آج کہا جاتا ہے اس نے مرتب کر دیے تھے، انہی اصولوں کے اوپر ابتدائی اصول فقہ جو ہے وہ مرتب ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو اصول کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب جب مذہب میں یہ آ گیا تو مذہب میں یہ اس طرح سے آیا کہ جو ہم نے ٹریڈیشن بتائی، تو اب اس میں اسلام میں جب آیا تو اس میں قرآن اور سنت کو داخل کرنا ضروری تھا، کیونکہ وہ ماخذ سمجھے جاتے، تو عقل کائے پر استعمال کریں گے، اصول جو کائے پر استعمال کریں گے، انہیں پر جو سورسز ہیں، لہٰذا یہ ٹریڈیشن بنی کہ ان کو اصولی کہا گیا کہ جو اس منطقی پیراڈائم میں صغرا کبرا قائم کر کے پھر نتائج کو نکالتے ہیں، یہ اصول الفقہ جو تھے اس طرح کے یہ مرتب ہوئے، اور لفظ کے کیا معنی ہیں، امر کے کیا معنی ہیں، نہیں کی کیا معنی ہیں، یہ بحثیں اس سے پہلے مسلمانوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان یا اہل بیت میں تھیں نہیں۔ اب جب یہ اصول بن گئے تو اس طبقے کو اصولی کہا جانے لگا، صحیح، اور ان کے وہاں وہ اخذ و استنباط کا مسئلہ شروع ہوا۔ اب جیسے یہ بات ہے کہ کسی جگہ مثلا کلو واشربو ولا تسرفو، ٹھیک ہے، یہ امر کے صیغے ہیں، اب آپ منطق میں بھی پڑھتے ہیں اور اس میں بھی پڑھتے ہیں، اصول میں بھی، کہ امر جو ہے وہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ کہ کھاؤ پہلے پیو بعد میں اور اسراف نہ کرو۔ اب اسراف تو کوئی شخص پیسے والا ہے، اس کے نزدیک مثلا 5,000 خرچ کر دینا اسراف نہیں ہے، جو ملازمت پیشہ ہے اس کے لیے ایک وقت میں 5,000 خرچ کر، تو وہ تو سبجیکٹو چیز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کھانے سے پہلے پی نہیں سکتے، جب بھی آپ کچھ پیے پہلے کھائیں ضرور، تو یہ غیر منطقی اس طرح کی چیزیں جو تھے پھر وہ سامنے آنے لگی۔ بہرحال پھر یہ چیزیں بھی ہوئی، صیغہ امر کے جو اطلاقات ہیں پھر وہ 16-17 اطلاقات پیدا ہوئے، انہیں بھی امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ اور بہت ساری اباحت کے لیے بھی آتا ہے، اس کے لیے بھی آتا ہے، اس کے لیے بھی آتا ہے، لیکن اصولی جو اصول الفقہ بن گئے اس میں ایک پیراڈائم استدلال کا بن گیا، صحیح، ٹھیک ہے، جس کو آپ اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں یا اخباری کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حجیت ظواہر اہم ہے، قرآن کے الفاظ اور حدیث کے الفاظ اگر وہ ثابت ہو جائیں تو اس کے جو ظاہری معنی ہے وہی ہیں، اس سے آپ اس کو منطق کی چکی میں پیس کے وہاں سے چیزیں نہیں نکالیں، صحیح، کیونکہ اس میں آپ پھر کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں، دوسرا کہیں سے کہیں، ایک ہی نص سے، ایک ہی ٹیکسٹ سے دوسرا جو کہیں کہ کہیں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ان کا کہنا یہ ہے کہ جو دلیل بنے گی تو وہ تو حدیث و قرآن ہی بنے گا، اور اس کی جو ظاہری دلالت ہے، چنانچہ ہمارے وہاں اصول فقہ میں حجت ظواہر کے اوپر پورا بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب عقل اگر نکال دیں یہاں سے، عقل اگر اس میں سے نکال دیں تو وہ استنباط والا معاملہ جو ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، استنباط کہاں سے کریں گے؟ لہٰذا اصول الفقہ میں عقل رکھی گئی کہ بھئی آپ کو عقل بھی استعمال کرنی ہے، اور جو چیز خلاف عقل ہو اس کو، اب وہاں پہ ایک دیکھیں جملہ کہاں سے ہے، کہاں سے عقل کٹتی ہے، ما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل وما حکم بالعقل حکم بہ الشرع، لیکن ہم ظاہری دنیا میں تو ایسا نہیں دیکھتے کہ ایسا ہو رہا ہو، جو استنباط کیا گیا ہے اس میں تو ہم ایسا نہیں دیکھتے کہ جو شریعت نے وہ کیا وہ عقل پہ بھی پورا اترتا ہو، جو عقل نے کہا وہ شریعت پہ پورا اترتا ہو، ایسا ہمیں سے نہیں نظر آتا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی جو عقل پہ پورا نہیں اترتا تو عقل کو کوشش کرنی چاہیے اس کو سمجھتے رہنے کی، شریعت کو جو ہم نے حکم بیان کر دیا اس کو اپنی جگہ لا حلیم قائم رہنا چاہیے، تو پھر تو آپ نے اس کو سبورٹ کر دیا ہوگا۔ بالکل۔ اب یہاں پہ ہم آپ کو ایک پہلے ایک واقعہ سنائیں اپنا،
جو ہمارے ساتھ یہاں پیش آیا، اور نام بھی ہم اس میں لیں گے تاکہ اگر کوئی تصدیق کرنا چاہے تو ان کے تو خیر اب شاید انتقال ہو چکا ہو، کافی عرصے پہلے کی بات ہے، کوئی 20 سال۔ ایک کراچی میں تھے ہم، تو ہمارے پاس فون آیا ایک صاحب کا، تو وہ ہم سے عربی میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا نام حجت ہاشمی ہے اور وہ اصفہان کے عالم ہیں اور وہاں وہ مرجع ہیں۔ اچھا، مرجع کے طریقے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نمبر کسی نے دیا ہے، میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلے گئے ملنے، وہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، حسین ایرانیان کھارا در میں اوپر کمرہ تھا، وہاں ٹھہرے۔ خیر ہم گئے ملے ان سے، تو انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا جو آج آپ ہم سے کر رہے ہیں کہ قیاس میں اور عقل میں کیا فرق ہے؟ یہ عقل سے ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ تمہارے خیال میں تم نے کچھ پڑھا ہے؟ ہم سے پوچھنے لگے وہ کہ تم نے کچھ پڑھا ہے فرق مخالف کو، اور یہ ہم نے کہا ہم نے اپنے کو بھی پڑھا ہے اور اتنا ہی ان کو بھی پڑھا ہے۔ تو کہہ لیں گے کہ ان کے وہاں قیاس میں اور عقل میں کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا کہ آپ کو ہم جواب نہیں اس کا دیں گے۔ اچھا، کل ہم آئیں گے، آپ کے پاس ایک کتاب لے کر آئیں گے، آپ کو وہ دیں گے، وہ آپ پڑھیے، اور پھر پرسوں ہم آ کے آپ سے بات کریں گے۔ اچھا، ہم نے ان کو نور الانوار ایک کتاب ہے اصول الفقہ کی، ملا جیون انوٹی، تو وہ ہم نے ان کو لے جا کے دی عربی حاشیے کے ساتھ، اور انہوں نے دیکھا وہ لٹ پڑھ کے، ان کا ہاں یہ کام کی کتاب لگتی ہے۔ تو خیر ہم بات کر کے گھنٹہ بھر واپس آ گئے، اور رات کو تقریباً کوئی 2-3 بجے کے قریب، اس زمانے میں تو موبائل فون ہوتے نہیں تھے، فون بجا، اور وہ بول رہے تھے کہ نہیں میں نے آپ کو مخل ہوا اور یہ وہ فلاں، آپ سے میں ابھی ملنا چاہتا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا ابھی تو ہم آپ کو نہیں بلائیں گے، صبح ہم آئیں گے آپ کے پاس۔ آغا میں پوری رات میری جاگ کے گزر گئی ہے ابھی تک، اور آئندہ بھی گزر جائے گی۔ ہم نے کہا صبح آ کے ہم آپ کو سے ملیں گے۔ تو انہوں نے کتاب ہمیں دی، ان کا کہ یا اللہ لا واللہ ھذا هو العقل وافضل من العقل دلیل العقل، کہ قیاس کو جو میں نے پڑھا اور پورے اصول الفقہ کو پڑھا، تو اس میں جو قیاس کے اور اجتہاد کے اصول بتائے گئے ہیں وہ ہمارے وہاں دلائل عقل سے زیادہ مضبوط ہے۔ اچھا، کہ اگر اس کو ہم استعمال کریں تو کوئی غیر شرعی چیز جو ہے وہ آ ہی نہیں سکتی اندر، یہ ہمارے وہاں سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اور آپ کو کیا پڑھایا جاتا رہا؟ کہا کہ امام جعفر صادق کا قول پڑھایا جاتا رہا، اول من قاس ابلیس، اور قیاس حرام ہے، اور یہ وہ 4 جملے لکھ کے اب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اب تک ہم سے جھوٹ بولتا جاتا، وہ بڑے غصے میں تھا، غصے میں پتہ نہیں کیا کیا، خیر وہ نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اگر آپ یہ کوئی بھی شخص اگر بنظر غائر ان چیزوں کو پڑھے جی، تو اس کو لگے گا، یعنی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی متدین عالم اس بات پہ راضی ہوگا کہ اپنے مسلک پہ رہنا اس لیے ضروری سمجھے کہ بعد بھی ضروری سمجھے، یا اس کے میتھڈ کو ضروری سمجھے کہ یہ ہمارے مسلک کا میتھڈ ہے، کہ اگر اس میں کوئی غیر شرعی چیز داخل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اہل سنت کے وہاں جو قیاس اور اجتہاد کے اصول ہیں وہ بڑے محکم ہیں، اور ان اصولوں کو شیعہ اس کے اوپر مصادر کے اوپر اخذ احکام کے لیے، استنباط کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیا جانا چاہیے، کیونکہ علم کسی کی میراث نہیں ہے۔ الحکمت ضالۃ المومن فیس وجدہ فہو حق بہا۔ تو اس پہ عمل کرتے ہوئے دیکھیں، دونوں ایک دوسرے کے لٹریچر سے استفادہ کریں، اور مسلمانوں کے جو فکری مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے اس دور میں ہم جی رہے آپ کی عہد میں، جس میں آپ کے اندر سب سے بڑی خوبی ہمیں نظر آئی ہے، جو آپ کو پڑھا اور جو آپ سے ہماری نشستیں ہوئی اور جو آپ کی لائبریری ہم دیکھتے ہیں نا، تو یہ میں دوستوں کو کہتا ہوں بھائی یہ
مرج البحرین ہے مطلب آپ کو حسن زن جی یہ آپ کا حسن زن ہے. تو بھائی آپ مطلب اسی شخص سے آپ اس بحر سے بھی آپ کوئی ڈونگا بھرنا چاہے پانی کا کب اور ادھر سے بھی, تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید آپ کو برکت دے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا اس میں میں تھوڑا سا اس کو میری کم فہمی ہے, مجھے تھوڑا سا ابھی بھی ایک جگہ دقت آ رہی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے عقل کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب وہاں پر جو اصولی حضرات ہیں ان کے نزدیک عقل فی نفسی ہی, یعنی آپ نے حالانکہ اس کی وضاحت کی لیکن مجھے تھوڑی سی ابھی کلیئر نہیں ہو رہی بات, فی نفسی ہی وہ سورس آف شریعہ ہے یا وہ شریعت کو سمجھنے کا آلہ, یعنی عقل آلہ فہم ہے, یا فلسفیانہ زبان میں جو فلسفے میں عقل وہ اس مفہوم میں تو نہیں ہے, یعنی اس میں تو یہ ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کا واحد سورس یہ ہے, مسلمات اور بدیہیات عقلیہ اور ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے عقل سفر کرتی ہے, ایک نتیجے پہ پہنچ جاتی ہے. یعنی ایک آدمی کی عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے, دوسرے شخص اسی عقلی سفر سے جا کے ایک فلسفی کی میں بات کر رہا ہوں, ایک عام آدمی کی نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح کا کوئی خدا نہیں ہے. تو ہم جب مذہب کے پیراڈائم میں یہ بات کر رہے ہیں تو وہاں پر عقل سے کیا مراد ہے, اعلی فہم یا حقیقت تک پہنچنے کا ایک سورس؟ عقل کا شریعت میں کردار اتنا رکھا گیا ہے اور ہے کہ عقل بنیادی طور کے اوپر نص کو سمجھنے اور اس کے اطلاق کی جو صورتیں ہیں اس میں وہ مدد دیتی. جو چیزیں عقل کے دائرے میں نہیں آ رہی یا عقل اس کو سمجھ نہیں پا رہی ہے تو ان چیزوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے, بلکہ عقل کو مزید استعمال کرنا چاہیے اور اس بات کو کرنا چاہیے کہ وہ باتیں مزید آشکار ہوں. صحیح. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم دانش عہد کہتے ہیں. ابھی ہم نے اپنے کچھ پوسٹ میں بھی اس لفظ کا استعمال کیا ہے. دانش عہد کے معنی یہ ہیں کہ جیسے اب دیکھیں دانش عہد میں کیا ہے. آج بھی اگر آپ خبر نامہ سنیں گے تو اس میں آپ کو کہیں یہ کہتے ملے گا نیوز کاسٹ کہ سورج اتنے بج کے اتنے منٹ پہ طلوع ہوگا اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ غروب ہوگا. یہ دانش عہد ہے. حالانکہ سائنسی دانش یہ ہے کہ نہ سورج طلوع ہوتا ہے نہ سورج غروب ہوتا ہے. اب وہ اس کو یوں نہیں بیان کرتا کہ زمین اس طرح سے حرکت کرے گی کہ اتنے بجے جو ہے وہ اس کا قرص آفتاب نظر نہ آئے اور اتنے بجے پھر نظر آنا شروع ہو جائے. ایسا ہی ہے. یا قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین جن کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے سورج کو گرم پانی کے چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے. آپ کیا کہتے ہیں, ہمارے دور میں کیا کہا جاتا ہے جب ہم چاند دیکھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابا وہ دیکھیے یہ درخت آپ کو نظر آ رہا ہے کھجور کا. ہاں اس کے یہ ذرا سی اس طرف الٹی طرف دیکھیں اس کے پیچھے ہی تو ہے چاند, حالانکہ لاکھوں میل کا فاصلہ چاند میں ہے. یا آپ ساحل سمندر پہ ہیں, ابھی سورج غروب ہوگا, آپ تو رہتے بھی ادھر ہی ہیں, تو آپ کو لگے گا کہ یہ پانی یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور ادھر سورج ڈوب رہا ہے. کل میں نے ویڈیو یہ بنائی تھی. تو یہ دانش عہد ہوتی ہے. ٹھیک. اس کو شرعی حقیقتیں اور سائنسی حقیقتیں سمجھ کے اس کے اوپر بحث کرنا اور لڑنا کہ نہیں قرآن نے یوں کہا ہے تو یہ یوں ہی ہے, یہ بے وقوفی کی. صحیح. اس کو ہم نہیں صحیح سمجھتے. عقل کے معنی ایک تو یہ ہے کہ وہ علم کو حاصل کرتے چلا جائے, حقیقتوں میں سے پردہ اٹھاتے چلا جائے اور حقائق کو سمجھنے میں اپنی عقل کو استعمال کرے. اس کو پتہ ہو کہ حکم شرعی کیا ہے اور کیا بات جو ہے وہ دانش عہد کے تحت کہی گئی اور کس طرح سے کی جائے. اچھا یہ ائمہ کے عہد میں بھی ہوا ہے, صحابہ کے عہد میں بھی ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ظاہر ہے کہ علوم کا ارتقاء ہوتا رہا, جیسے بھی ہم نے اس کی کہ وہ ٹریڈیشن فلسفیانہ منطقی اس کا ترجمہ ہوا وہ ہوا, اور ظاہر ہے کہ لوگوں نے صرف اس میں ہی نہیں اور بھی چیزوں میں, یہاں تک کہ ہم آپ کو بتائیں کہ عربی گرامر جو ہے آپ کے صرف النحو وہ بھی منطق پر بیس کرتے. اچھا. ہاں ٹھیک ہے. اور قدیم کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ جیسے ہی منطق کا اصول وضاحت کرتے ہوئے اس نحوی اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کو مل جائے گا یہ جملہ کہ جیسے نحو میں اس طرح سے ہے ویسے ہی ہمارے وہاں
اس میں اس طرح منطق میں اس طرح منطق اس طرح سے صرف اور نحو میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ یہ دانش عہد جو ہے یہ عہد کے ساتھ ساتھ پرورش بھی پاتی ہے اور بدلتی بھی جاتی ہے. صحیح. اس میں کسی ایک عہد کی دانش، مثلا علامہ مجلسی نے لکھا ہے کتاب جو ان کی بہار کی کتاب السماء والعالی میں 5 جلدوں میں، اس میں آپ جائیے گا دیکھ لیے گا. اس میں انہوں نے لکھا کہ سورج کے غروب اور طلوع ہونے کا اور چاند کے غروب اور طلوع ہونے کا، انہوں نے کہا کہ فرشتے مقرر ہیں جو، اور اللہ نے سورج میں زنجیریں باندھ دی ہیں، تو کچھ ادھر ہیں فرشتے جو اس کو مشرق سے مغرب کی طرف کھینچتے ہیں، اور جب وہ کھینچ کے وہاں پہنچا دیتے ہیں تو مشرق والے فرشتے اس کو دوبارہ کھینچنا شروع کرتے ہیں اور پھر یہاں تک کہ وہ مشرق سے طلوع کرتے ہیں. یہ حدیث بنا کے اس میں ہے، امام سے منسوب ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ دانش عہد ہے جس سے ان کو وہ کر دیا گیا. صحیح. ان سے منسوب کر دیا گیا، حالانکہ وہ امام علیہ السلام کا امام کا کام ہدایت دینا ہے. بالکل. ان فینومینن پہ بات کرنا تھوڑی ہے. ہاں جو نظر آ رہا ہے اس سے استدلال قرآن نے بھی کیا ہے، بالکل، ائمہ نے بھی کیا ہے، علماء نے بھی کیا ہے اس سے استدلال. بالکل. یہ انشاءاللہ آگے ہمارا ایک سیشن ہوگا جس میں بہت تفصیل سے آپ سے ضرور لینا ہے، فلسفہ، مذہب، سائنس تینوں کا تعلق، اور کیونکہ اس پہ بھی ہمارے جو تفسیر سائنسی فلانا یہ سارا کچھ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہمارے یہاں علم کلام میں ہم جب یہ مباحث پڑھتے ہیں قدیم میں، تو اس میں ہمیں ایک چیز بار بار ملتی ہے کہ امامیہ اور معتزلہ، ان دونوں کے نزدیک جیسے کہ اصول دین یا اخلاقیات میں حسن اور قبح کی جب وہ کہتے ہیں یہ عقلی ہے، دین اس کی تائید کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اشاعرہ کے ہاں ہمیں ملتا ہے کہ نہیں، اصل یعنی حسن اور قبح کی جو اصل ہے وہ دینی ہے، عقل اس کی تائید کرتی ہے. تو اس مفہوم میں جو عقل کا استعمال ہے، تو یہاں تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ عقل فی نفسی ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے حسن اور قبح کا مستقل دلیل ہے. تو یہ اس کی تھوڑی سی اصل میں بس کیا ہم کہیں، اس کو سمجھ کا قصور ہے. سمجھ کا قصور یہ ہے اس میں کہ دیکھیے اب مثلا امامی ٹریڈیشن جو ہے، جی امامی ٹریڈیشن، اس کا 2 طرح سے ارتقاء ہوا. ایک ارتقاء ہوا اس کا بغداد اور اس کے گرد و نواح میں، ٹھیک ہے. دوسرا ارتقاء جو ہوا اس کا وہ قم میں ہوا. ٹھیک. جو بغداد کا مکتب ہے جس میں شیخ طوسی، مرتضیٰ علم الہدیٰ، شریف رضی، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے شیخ طوسی، یہ لوگ سارے ہیں چلے آ رہے ہیں. اور بعد میں آ کے یہ شیخ مفید کے اوپر ٹھہرتا ہے، اور شیخ مفید جو ہیں وہ بغدادی اور قمی دونوں مکاتب کے بیچ کے آدمی سمجھے جاتے ہیں. صحیح. بغداد پہ عباسیوں کا قبضہ تھا، عباسی حکمران تھے، اور معتزلہ کو انہوں نے پنپنے کا موقع دیا تھا، اور معتزلہ ٹریڈیشن جو ہے وہ وہاں عام تھی. ٹھیک. چنانچہ آپ کو الشافی فی الامامہ دیکھیں یا اور اس قسم کی اس دور کی کلامی کتابیں دیکھیں، تو اس میں آپ کو معتزلی رنگ جو ہے وہ استدلال میں نظر آ جائے گا اچھا خاصا. ٹھیک. اس کے برخلاف جو قمی مدرسہ تھا وہ کیونکہ علم حدیث پہ پروان چڑھا ہے، شیخ صدوق کے والد صاحب نوادر الحکمہ، تفسیر قمی، علی بن ابراہیم، اور اس کے بعد شیخ صدوق اور یہ سب، تو ان کا علم کلام جو ہے وہ احادیث سے ماخوذ ہے. صحیح. تو اس طرح سے دونوں کے گویا کہ منبع میں یہ فرق ہے کہ بغداد کا جو مدرسہ ہمارا ہے جو معتزلہ سے متاثر ہے، اس مدرسے میں قرآن و سنت کو نظر انداز انہوں نے نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس کو عقل کے اس کے اوپر لکھا ہے، اور عقل استدلال جہاں جہاں ہے وہاں اس سے انہوں نے بولے.
اور یہ مدرسہ جو ہے یہ کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر، احادیث کے اوپر، تو یہ عقل کا وہ جو معتزلہ معنی ہے اس سے دور رہے وہ رہا۔ اب حسن و قبو کا عقلی ہونا اور وہ جو ہے یہ ایک بڑی بحث آ گئی، اور اس میں آپ کو یہی فرق ملے گا جو آپ کو بغداد کا مکتب ملے گا، اس میں یہ ملے گا کہ یہ عقلی ہے، صحیح، حسن و قبو کا۔ لیکن یہاں یہ ملے گا کہ اچھائی حسن ہے، قبو ہے، لیکن اس کی تائید اللہ نے کی ہے تو ہے۔ اگر محض عقل کہے کہ کوئی چیز اچھی ہے تو وہ اچھی نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کا مثال کیا دیتے ہیں؟ اچھا، یہ قمی مکتب میں باقاعدہ قمی مکتب، اس کی مثال وہ کیا دیتے ہیں؟ اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میرا یہ فعل کہ میں کسی دوسرے کی چوری کر لوں یا اور کچھ ہو کر لوں، میرے نزدیک اچھا ہو تاکہ میں کسی بیوہ کی مدد کروں، یتیم کو پالوں، تو میرے نزدیک تو عقلاً یہ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرعاً یہ غلط ہے۔ صحیح۔ تو حسن و قبو عقلی ہیں شریعت کی تائید کے ساتھ۔ جو ہمارا وہ ہے بغدادی مکتب ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ امور کلیہ سے ہے اور اسی کے اوپر اس کو رکھنا چاہیے۔ شریعت تو ہر مذہب جو ہے وہ اچھائی کو پروموٹ کرتا ہے، برائی کو۔ تو ڈاکٹر یہ ماتریدی اور اشاعرہ میں بھی یہی فرق ہے؟ ماتریدیہ اور اشاعرہ میں ذرا مختلف مسئلہ۔ اچھا، ٹھیک۔ کیونکہ اشاعرہ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ امام ابو الحسن اشعری کے ماننے والے ہیں، اور لوگوں نے کم اس پر کام کیا ہے یا پڑھا ہے کہ خود امام اشعری کا بھی فکری ارتقا ہوا ہے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اور امام اشعری کا فکری ارتقا ہوا ہے تو بعد میں اشعریت کا بھی فکری ارتقا ہوا ہے۔ ماتریدی جو ہیں وہ ایک حد تک جو وہاں زیادہ پائے جاتے ہیں آپ کی ترکی میں، تو ان کے وہاں طرز استدلال جیسے تعویلات امام اہل سنت کے تعویلات اہل سنت، اگر آپ نے ماتریدی کی تفسیر ہے تو اس میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی کہ جو استدلال ہے وہ قرآن سے ہی وہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں ساتھ ساتھ اصول جو ہیں وہ اپنے امام ماتریدی کے ڈالے جا رہے ہیں، باقلانی کے کہیں آ جاتے ہیں، کہیں کسی کے آ جاتے ہیں، صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو بہت اہم اشارہ کیا اس طرف کہ اہل تشیع کو بھی پڑھتے ہوئے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا بغدادی مکتب اور امی مکتب، تو ہمارے ہاں علم کلام کی کچھ کتابوں میں بلکہ کافی زیادہ لوگ اس پہ لکھتے ہیں یا بات بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اہل تشیع تنقیدی نگاہ سے دیکھنے والے لوگوں کو میں نے زیادہ دیکھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اثنا عشری شیعہ جو ہے یا مکتب امامت والے، ان کے تو سارے جو اصول ہیں یعنی سوائے امامت کو چھوڑ کے وہ سب معتزلہ سے لیے ہوئے، اس میں کس حد تک سچائی ہے کہ ہو بہو لیا ہوا ہے، یا اس کو تو آپ نے تسلیم کیا کہ بغدادی اس پہ اثرات ہیں، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وہاں سے لا کے انہوں نے اس کو شیعی رنگ دے دیا۔ وہ شیعہ علم کلام کی تاریخ نہیں جانتے۔ شیعہ علم کلام کی تاریخ جو ہے وہ امام علی علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ امام علی علیہ السلام کے جو احادیث ہیں اور آپ کے خطبے اور مکاتیب ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر اہل بیت کے علم کلام کی بنیاد ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور معتزلہ کا اس زمانے میں کوئی وجود نہیں تھا۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عقلی استدلال کرنا اور چیز ہے، فلسفیانہ استدلال کرنا بالکل دوسری چیز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ائمہ علیہ السلام کے حضرت علی سے لے کر اور امام حسن عسکری علیہ السلام تک اگر آپ ٹریڈیشن دیکھیں تو اس میں ہر چیز میں آپ کو عقلی استدلال تو ملے گا، یعنی جہاں مناظرے ہیں ائمہ کے وہاں عقلی استدلال ہے، فلسفیانہ استدلال نہیں۔ صحیح، کیونکہ فلسفے کے اپنے اصول ہیں، اور پھر اس میں یہ ہے کہ وہ اصول کہاں سے لیا، مثلا کہیں وہ کوٹ کریں ملا صدرہ کی طرح کہ ارسطو نے یہ کہا یا افلاطون نے یہ کہا یا اقلیدس نے یہ کہا، اس قسم میں بطلیموس نے یہ کہا، اس قسم کی کوئی بات نہیں۔ وہ جو عقلی ٹریڈیشن ہے جو امام علی سے چلی اور پھر اس کے بعد امام حسن امام حسین اور اس طرح سے ہوتی چلی گئی، ایک وہ ٹریڈیشن ہے۔ ایک وہ ٹریڈیشن ہے کہ جو امام
علی کے صاحبزادے محمد حنفیہ ان کے بیٹے ہاشم ان سے پھر چلتی ہے، اور پھر انہیں سے معتزلہ جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں، کیونکہ عطا شاگرد ہے ان کا، اور پھر وہ فلسفیانہ ٹریڈیشن ہے کہ جو اس طرف چلتی ہے۔ ائمہ نے کبھی اس ٹریڈیشن سے استدلال نہیں کیا۔ آپ جتنے مناظرے دیکھ لیں گے اس میں عقلی استدلال تو ہے، فلسفیانہ استدلال نہیں ہے۔ تو شیعہ علم کلام کا معتزلہ سے ماخوذ ہونا یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں یہ بات ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ خلا میں اور ہوا میں تو رہ نہیں رہے تھے، بالکل، تو جو دانش عہد تھی اس کے استدلال سے وہ متاثر بھی تھے، اور اس کو کہیں کہیں انہوں نے اپنایا بھی علماء، اور یہ بھی ہے کہ وہ دو مکتب ہیں۔ یہ بھی نظر آتا ہے کہ مسلکی یا مذہبی اختلاف ہونے کے باوجود وہ متعصب ایسے نہیں تھے کہ ہم نے دوسرے کے کوئی لینا ہی نہیں، یعنی وہ جو آپ نے حدیث پاک بھی پیش کی الحکمت ضالۃ المؤمن، تو اس پہ عمل تھا بالکل۔ اور اب تو چونکہ وہ ساری گنگا ہی الٹی ہو گئی تو اب ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے کس طرح۔ خیر ڈاکٹر صاحب، اگلا جو میرا سوال ہے کہ اچھا ایک اس میں ضمنی مختصر آپ اس کو وضاحت کیجیے گا، جو آپ نے قمی اور بغدادی مکتب، تو اب یہ الٹا نہیں ہو گیا؟ اب جو قمی مکتب ہے وہ عقلی اور یہ سارا وہ، اور جو ہم نجف اشرف کی طرف جائیں تو وہ سارا وہ ایسا ہے کچھ؟ ہمارا خیال ہے پچھلے 1 صدی کی بھی اگر ہم بات کریں تو اس میں بغدادی مکتب جو ہے وہ، یا نجف کا مکتب اس کو کہنا چاہیے، وہ اور طرح سے استدلال کرتا ہے، اور یہ جو قمی یا ایرانی مکتب ہے یہ اور طرح سے استدلال کرتا ہے۔ اور ہم جو جدید علم کلام پہ کتابیں یا عقائد پر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں عقلی اور فلسفیانہ استدلال جو ہے وہ ہمیں بغدادی مکتب والا نہیں نظر آتا۔ اچھا صحیح۔ جیسے نئی جو کتابیں لکھی گئی ہیں علم کلام پہ، مثلا ان کی شیخ جعفر سبحانی کی عقائد ایمانیہ اور اس قسم کے اور دیگر کتابیں، ان کو آپ پڑھیں، اور شیخ رضا مظفر کی مختصر کتاب ہے اس کو پڑھیں تو اس کے استدلال میں آپ کو فرق نظر آتا ہے۔ صحیح، کیونکہ وہ کتاب المنطق کے بھی رائٹر ہیں، اور کتاب اصول الفقہ جو مظفر کی ہے اس کے بھی رائٹر ہیں۔ صحیح، تو منطق اور پھر عقائد جو ہیں وہ منطقی اس کے اوپر ہے۔ صحیح، یہاں یہ صورت ہمیں نہیں دی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اہل تشیع کے یہاں عرفان اور فلسفے سے متعلق بھی شدید یعنی 2 دھارے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو بالکل اس کو زندقہ اور کفر اور اس کی کیا کہنا چاہیے وہ ساری کچلنے کے علمبردار کچھ لوگ نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف اس کے بڑے شدید حامی بھی نظر آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ تھوڑا سا بتائیں، کیا یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اخباری ہوگا یا اخباریت مائل شخص ہوگا وہ عرفان اور فلسفے کے خلاف ہوگا، اور جو اصولی شخص ہوگا یا اصولیت مائل ہوگا وہ اس کے حامی ہوگا؟ ایسا کوئی فرق ہے یا یہ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے؟ یہ پیرامیٹر نہیں ہے۔ اچھا، ہمارا خاندان اصولی تھا، اصولی اساس الاصول ہمارے جد اعلیٰ جناب غفران ماب کی کتاب ہے، اور اس طرح سے بہت ساری کتابیں ہمارے خاندان میں، خود ہماری اجماع پہ بھی کتاب ہے ربی میں، اور آیات احکام اور اصول الفقہ پہ بھی کتاب ہے۔ لیکن یہ کہ اصل میں مشخص کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم عرفان اور تصوف کس کو، کس عہد میں کس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عرفان اور یا تصوف آپ جس کو کہتے ہیں، اگر وہ بیس کرتا ہے اس کے اوپر وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد خاب من دساہا قد افلاح من زکاہا قد خاب من دساہا، اس کے اوپر اگر بیس کرتا ہے تو وہ عین شریعت ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ خانقاہیت کے اوپر اور کچھ ایسی پریکٹسز کے اوپر بیس کرتا ہے کہ جس کی شریعت میں بیس نہیں ہے، تو اس کے بارے میں پھر سوال کھڑا ہوا کہ آیا اس کی کیا اجازت دی جا سکتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا روحانی شخص کوئی نہیں تھا۔
اور ائمہ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے رسول اللہ کے بعد بہترین نمونہ عمل تھے. ان کی زندگیوں میں بھی ایسی رہبانیت اور خانقاہیت اور یہ وہ چیزیں ہمیں نہیں نظر آتی. نفس کا ڈیولپمنٹ عبادات کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے یا بعض اذکار کے ذریعے سے اس کی تو شریعت حمایت کرتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس تصوف کو ہمارے خاندان میں، جیسے جناب غفران مآب نے کتاب لکھی تھی اپنے زمانے میں شہاب ثاقب، وہ تصوف کا متصوفہ کا رد ہے، کیونکہ وہ اسی خانقاہیت کے جس میں شیخ سدو کے بکرے اور فلاں کی نیاز اور یہ وہ چیزیں تھیں اور اہل تشیع اس میں ہی پڑ گئے تھے، اس کو دین سمجھتے تھے. تو اس سے نکال کر قرآن و سنت کی طرف واپس لانا. اب وہاں اگر روحانیت کا کوئی سفر شروع ہوتا ہے ائمہ کی تعلیمات اور ان کے اسوے کی روشنی میں، تو وہ اصل میں عرفان ہے. لیکن یہ کہ یہ جو علیحدہ شاخ ہو گئی. اب ہمارا اگر اب وہ لیکچر یوٹیوب پہ ہے اور سنیے کہ شیعت میں علوم فلسفہ کا، علوم فکری کا ارتقاء کے اوپر جو 2 گھنٹے کا ہمارا لیکچر ہے، تو اس میں پھر ہم نے بتایا یہی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیعہ مکتب فکر پر ملا صدرہ کا بڑا اثر آ گیا، اس سے متاثر ہو. اچھا پھر وہ ٹریڈیشن چلی آگے ہادی ملا ہادی سبزواری اور یہ. اگر ہم اس کو پیچھے لے کے جائیں اور حکمت اشراق کر لیں سہروردی کی، شہاب الدین سہروردی اور مقتول کی، اور اس سے پیچھے جائے تو یہ ماخوذ ہے ابن عربی سے. بالکل ایسے ہی. اب یہ ابن عربی سے ماخوذ ہے، اور ابن عربی جو ہے بنیادی طور پہ میرا خیال ہے ان کے صرف اسی حصے کو پڑھا گیا اور ان لوگوں نے اس سے متاثر ہو گئے، وہ ہو گئے شیخ اکبر اور کیا کیا بتا دیا. ہمارے دور میں بھی فصوص الحکم کی بڑے علماء نے، امام خمینی تک نے اس کے اوپر قیصری کے اوپر شرح لکھی ہے اور کیا. تو بات یہ ہے کہ اب یہ شاید بات سننے والوں کے لیے نئی بات ہو کہ ابن عربی کا تعلق کیونکہ اندلس سے تھا. ٹھیک ہے. اور ہم نے پہلے آپ سے عرض کی کہ اندلس میں ابن رشد اور ابن ماجہ، ابن طفیل وغیرہ یہ لوگ جو تھے، ان کے ذریعے سے یونانی فلسفہ اور علم کلام یہ سب آ رہا تھا. پھر در اثناء گفتگو اس کا بھی پلوٹینس کا بھی نام آیا. جی. تو اب 250 میں اس کا انتقال ہوتا ہے. اصل جو شخص ہے وہ پلوٹینس ہے. پلوٹینس کے جو مقالات ہیں اس میں اینیاٹ کے نام سے، اس کے جو آخری 4 مقالے ہیں اس کو آپ پڑھیں اور پھر فصوص الحکم کو یا فتوحات مکیہ کو پڑھیں تو لگتا ہے اس کا ٹرانسلیشن صحیح پورا کا پورا ماخوذ ہے اینیاٹ سے. اچھا خود اس کا بھی پلوٹینس کا بھی یہ دعویٰ تھا اس کے شاگردوں کا کہ اس کی خدا سے ملاقات بھی ہوئی تھی، وہ معراج پہ بھی گیا تھا. اس کو ہم اپنے الفاظ میں کہنے یعنی وہ آسمانوں کی سیر پہ بھی گیا اور جا کے گاڈ سے بھی ملا اور یہ بھی وہ کہ وہ اس ٹریڈیشن کا ہے، عیسائی ٹریڈیشن کا، اور پھر فلسفی تھا ساتھ ساتھ. تو پرفریس وغیرہ نے اس کو پورا تفصیل سے لکھا بھی ہے اس کو. تو ابن عربی کی بنیاد وہ ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی بنیاد ابن عربی ہے. تو وہ پھر آ کے ٹرکل ڈاؤن ہو کے پھر وہی چیزیں آ جاتی ہیں جہاں وہ ہم تو حیران ہیں کہ ابن عربی کو پڑھا جب ہم نے، وہ کہتا ہے کہ میں شیعہ جب قریب آتا ہے تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ شیعہ جو ہے وہ خلفاء سے نفرت کرے گا اور وہ مجھے کتے اور بھیڑیے کی شکل میں نظر آتا ہے، میں اس کو دور بگا دوں. اچھا یہ لکھا شیخ اکبر ابن عربی. اور ہمارے اور ملا صدرہ ان کے لیے جن القابات کا ذکر کرتے ہیں اپنے کتاب میں، وہ تو مطلب ان کے میں تو بڑا حیران. اور خود اس پہ کچھ کام بھی ہم نے دیکھا کہ ان دونوں کے ملا صدرہ اہل تشیع کے ہاں بھی ابن عربی سے متعلق 2-3 نظریات، یعنی ایک ہم معتدل کہہ سکتے ہیں، 2 بالکل انتہائیں ہیں. ایک بالکل ان کا صحیح یہی ہے کہ ان کو کنڈم کیا جانا چاہیے. اچھا. اور ملا صدرہ کو بھی ظاہر ہے وہ ان کے متبع ہیں، تو اس لحاظ سے ملا صدرہ کی جو باتیں اچھی ہیں صحیح ہیں وہ لیں ہیں، جو نہیں اچھی.
ہو سکتا ہے کوئی تجربہ ایسا ہو یا ایسا اگر غور کریں تو مل جائے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اخباری ذہن یہ ہوتا ہے کہ جو چیز قرآن اور سنت کے باہر ہے, حدیث کے باہر ہے, تو اسے ہمیں قبول نہیں کرنا. بالکل ہو سکتا ہے اس لحاظ سے وہ عرفان کو بھی نہ قبول. جیسے اہل سنت کے یہاں جب ہم اہل حدیث کو یا سلفیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اگر تصوف جو ہے وہ اصلاح اخلاق اور تزکیے کا نام ہے تو فبیہا, اس کا قانون کی جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ارشاد فرمایا. لیکن وہ کہتے ہیں جو تصوف ابن عربی یا مقتول یا باقی جو صوفیاء کا پورا ایک جو وہ تو بالکل اس کے خلاف ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق. بتاؤ ابن تیمیہ نے تو بالکل میرے خیال سے شیخ اکبر کے زنادقہ اور کفر اور پتہ نہیں کیا کیا ان کا بالکل وہ نکالا ہوا ہے. برکس لفظ پتہ نہیں, مجھے معذرت استعمال کرنا چاہیے نہیں, ہمارے تو سب اہل علم قابل احترام ہے. تو میں اس وجہ سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ شیعوں میں بھی ایسا مجھے تاثر یہی لگا یا نظر بھی آیا کہ, اور وہ وجہ آپ نے بالکل یہی مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث یا سنت اس سے آگے آپ نے دین نہیں لینا, تو اس میں ان کو یہ لگتا ہے بھئی یہ سارا کچھ اضافہ ہے یا بدعت. ہمارے ائمہ کی زندگی میں ایسی کوئی بات نہیں. بالکل. لیکن یہی اسی لمحے جو بڑے بڑے اصولی علماء وہ مطلب جیسے امام خمینی کی ہم مثال لیتے ہیں اور بھی باقی ہے, اس لیے ان کا نہیں, تو وہ عرفان وغیرہ کے معترف ہے, ان کے قائل ہے, تو مطلب ان کے وہی تزکیہ نفس کے قائل ہے. نہیں, اس کی جو فلسفیانہ جو وہ مباحث ہے خدا اور قش اور اس کے ذریعے جو کچھ حقائق کو سمجھنے کے دعوے دار ہے, اس میں بھی ان کا تو نظر آتا ہے. مطلب صرف وہ تزکیہ نفس تک نہیں رہتی نا. وہ علامہ اقبال نے کسی خط میں لکھا تھا نا کہ تصوف اگر اصلاح اخلاق کا نام ہے تو یہ عین اسلام ہے, اور جب یہ مابعد الطبیعاتی مشاغفیوں میں جائے تو میری روح اس سے بغاوت کرتی ہے. تو آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں میرے خیال سے. لیکن بعد میں انہوں نے رومی کو قبول کر لیا. نہ صرف رومی کو ایسا, بلکہ میں نے تو کسی جگہ کہا بھی تھا کہ خطبات اقبال آپ دیکھیں تو وہ بالکل ان کو وہی جا کے سہارا ملتا ہے جس تصوف کی انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا تھا کہ میری روح اس سے بغاوت. اور یہ آپ دیکھیے کہ خطبات کے بعد کا جو ان کا کلام ہے, جاوید نامہ, جو بھی پورا کلام آپ لے لیں, جو خطبات اقبال کے بعد کا ہے, جی جی ٹھیک ہے, ریکنسٹرکشن آف تھاٹ, ریلیجس تھاٹ کے بعد کا, وہ خود اس ریکنسٹرکشن کی نظریات کی نفی کرتا ہے. بالکل. اس لیے اقبالی حلقوں میں یہ اقبالیات کی جو ماہرین ان میں یہ اختلاف رہتے ہیں کہ ہم شاعری کو بیس بنا کے نثر کو سمجھے یا نثر کو. خیر, تو یہ چلے بہت میں ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے دوبارہ مجھے ٹائم دیا, اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی ڈاکٹر صاحب کو زحمت دیں گے. میری جو کوشش بھی ہے اور یہ خواہش ہے, بہت عرصے سے تھی, یہ تمنا تھی کہ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مختلف موضوعات پر 8 سے 10 نشستیں کم سے کم کروں. تو ابھی ہماری 2 نشستیں ہوئی ہیں, تو میں امید رکھوں گا ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ کہ اگلی بھی کچھ نشستیں ہم آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, جس میں کچھ بنیادی مباحث سے متعلق سوالات ہیں. تو انشاءاللہ آپ ہمارے ناظرین اور سامعین, آپ کو کوئی بھی ڈاکٹر صاحب کی کسی بات پہ کوئی سوال ہے, کوئی اعتراض ہے, کچھ بھی ہے, تو آپ کمنٹس میں ہمیں بتا دیں, تو ہم اس کو بھی آئندہ کے لیے شامل کریں گے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے. تو باقی یہ کہ میں اپنے لیے بھی دعا گو ہوتا ہوں, ہم اپنے پورے معاشرے کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اہل علم اور دانش سے مستفید ہونے کی توفیق دے جن کی جو گرفت ہے وہ بنیادی مصادر پہ, ان کے تشریحات پہ, قدیم اور جدید علوم سب پہ, تو ہمیں ان سے مستفید ہونا چاہیے. اگر ہم یہ کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ علم اور فکر کے حوالے سے ہمارا بہت زیادہ بہتری آئے گی. تو بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی.